الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت و فرحت بنیاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور اس فرشتے کا ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں ہوتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے ایک اور فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور یہ سارے فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ۔ شوال المکرم کی ابتدا ہے، بلکہ ابتدا کیا کہیے، اب تو شوال المکرم کی 11 تاریخ آ چکی، اور شوال المکرم کی اس 11ویں تاریخ میں لبیک سلسلے کی گویا کہ تقریباً 1.5 ماہ بعد ابتدا ہے۔ نگران شورا دامت برکات القدسیہ کا یہ زبردست سلسلہ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم موضوع پر مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے، دیگر سیگمنٹ بھی انشاءاللہ اپنے موقع کی مناسبت سے ہمارے سلسلے کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع ہوا کرتا ہے، اور آج کے ہمارے سلسلے کا جو مخصوص موضوع ہے وہ ہے زبان۔ تلفظ کے اعتبار سے ابھی ابتدا میں ہی عرض کر دوں، زبان بھی پڑھا جا سکتا ہے، زبان بھی پڑھا جا سکتا ہے، کلاہما جاز، دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے، اور معنی بھی اس کا ایک ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے کافی ساری معانی جو ہیں یہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر مذکور ہیں۔ بہرحال آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے زبان۔ تھا ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، تھا ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تمہاری زبان کے نیچے ایک زبان ہے۔ یہ بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ وقت پہلے کچھ بات کرتے ہیں اور ٹائم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے انداز کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہیں اور ان کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم نے نگران شورا سے مدنی پھول لینے ہیں۔ الحمدللہ سلسلے میں ہمارے نگران کابینہ بھی ہیں، محسن مدنی ضلع لطفہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے مہروز مدنی دامت برکات القدسیہ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ محسن بھائی، زبان آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی اپنی ڈائمنشنز ہیں، میرے ذہن میں بھی کافی ڈائمنشنز اس کی آ رہی ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، آپ نے اول جو شعر پڑھا نا، اس سے تو ایک موضوع کو وسعت ویسے ہی دے دی آپ نے، اور ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، اور اگر یوں کہا جائے بسا اوقات ہماری بھی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے ایک بات کہتے ہیں پھر اسی بات پر قائم نہیں رہتے، تو زبان کی احتیاط اور زبان کے حوالے سے جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں انہیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ زبان ویسے بھی انسان کا ایک بہت اہم عضو ہے، اس کی اہمیت سے کوئی بھی اس کو دو رائے نہیں ہے کہ زبان کی اہمیت گنگا سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے۔ ایک یہاں پر جو واقعہ ہے وہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور سمجھنے کے لائق بھی کہ زبان کی اہمیت کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے بکری ذبح کریں اور بکری کا سب سے جو ہے اچھا حصہ، سب سے نفیس حصہ لے کر آئیں۔ تو وہ گئے بکری ذبح کر کے، اور بکری ذبح کرنے کے بعد زبان اور دل لے آئے۔ پھر جب آقا نے دوبارہ کہا کہ ایک بکری اور ذبح کرو، اور جو جسم کا جو سب سے خراب حصہ ہے وہ آپ لے کر آئیے، تو وہ دوبارہ گئے اور بکری ذبح کی، تو پھر زبان اور دل اٹھا کر لے آئے۔ تو آقا نے کہا کہ اس میں کیا راز ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا نا مدنی چینل کے ناظرین، وہ بھی ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ یہ جو زبان اور دل ہے
اگر یہ صحیح ہو جائیں تو سارا جسم صحیح ہے، اور زبان اور دل خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اب زبان سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، اور زبان ہی سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، چاہے وہ ہم گھریلو دیکھیں، چاہے وہ کاروباری ہوں، چاہے وہ دوست و احباب کی ہوں، یا اور دیگر چیزیں ہوں۔ دل ہمارا بھی موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع زبان ہے۔ تو زبان کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں کہ ایک یہ چیز ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں فائدہ بھی پہنچاتی ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی، اور یہی جی یوں بھی اگر ہم آپ بات کو کمپلیٹ کریں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی۔ اس کی انشاءاللہ مثالیں پیش کریں گے۔ ایک مثال جیتی جاگتی مثال ہے، جیسے چھری ہے، چھری سے آپ جو ہے وہ فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھری سے آپ جو ہے وہ جانور کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، اور اسی چھری سے آپ بندے کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فروٹ ذبح کریں تو اچھی بات ہے، قربانی کا موقع ہے، اپنا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اسی چھری سے اگر کسی بندے کو کاٹ دیا جائے تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے محسن بھائی، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان مت کھلواؤ۔ ہاں، بند تھی کب جو کھلواؤ؟ ہاں جی بند تھی کب جب کھلواؤ؟ ہاں چلے، یہ بھی ایک ہوتا ہے معاملہ، بہرحال کہنے والوں یہ بولتے اکثر وہ ہے جن کی زبان بند ہی نہیں ہوتی۔ بند ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو جملہ ہے نا محسن بھائی، میری زبان مت کھلواؤ، یہ اپنے پیچھے ایک پورا مضمون اور مفہوم لیے ہوئے ہوتا ہے۔ میری زبان مت کھلواؤ، یہ کیا کیا مضمون و مفہوم لیے ہوتا ہے، نگران شورا آتے ہیں، پھر ان سے بھی انشاءاللہ اس پر ہم مدنی پھول لیتے ہیں۔ اس سے اوپر اگر آپ جو ہے وہ چلیں تو محسن بھائی، میں نے جب ڈکشنری کے اندر اس لفظ کو دیکھا، زبان کو، زے سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں ان میں دوسرا یا پہلا دوسرا لفظ یہ زبان ہی آتا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 صفحات A4 سائز پیپر کے 3 سے 4 صفحات ہیں جن پر زبان سے متعلق جو ہے وہ الفاظ، محاورے، ایڈیمز اور کس طریقے سے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو شاید یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اوپر اتنا سارا مواد جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ محاورے بھی ہیں اور زبان لفظ کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا بیان بھی موجود ہے۔ یہاں پر یہ اس کا اتنا زیادہ مواد ہونا یہ اس کی ایک اہمیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہاں محسن بھائی بعض اوقات زبان سے بندہ کوئی الفاظ ایسے ادا کرتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو، اخروی زندگی کو گویا کہ ڈیمولش کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلام کس سے بندہ نطق سے کرے گا؟ زبان سے ادا کرے گا۔ یہ ایک جملہ انسان کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ اور ایسے ہی اگر بندہ کوئی ایک جملہ ایسا بولے جس سے ضروریات دین کا انکار ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر اعتراض ہو، یا کوئی اللہ کی ذات پر کوئی بہتان ہو، یا مالک کریم کی ذات پر کوئی عیب لگایا جا رہا ہو، تو یہی وہ جملہ ہے جو بندے کو بسا اوقات ایمان کی حدوں سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا، کفر کی وادیوں میں لے جائے گا، کفر کی وادیوں میں دھکیل دے گا، لے نہیں جائے گا بلکہ دھکیل دے گا۔ صحیح، یہ بڑی ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے محسن بھائی، خاموشی بھی اختیار کی جائے۔ صحیح، خاموشی کے بارے میں کہا گیا کہ جاہل کا پردہ ہے اور عالم کا وقار ہے۔ یہاں ایک لطیفہ مجھے چٹکلا ایک جسے آپ کہہ لیں یاد آ گیا زبان طالب علمی سے، جامعہ المدینہ کے چونکہ داخلے ہو رہے ہیں نا، ہمیں بھی وہ جامعہ المدینہ کا وہ جو ہے وہ ریکال کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ موقع کی مناسبت سے یاد آتی رہتی ہیں۔ تو ایک استاد تھے، وہ تفسیر پڑھا رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے درجے کا کمرہ کھولا اور وہاں پر آ کے بیٹھ گیا۔ ظاہری اعتبار سے وہ بڑا وجیح معلوم ہو رہا تھا، چہرے پر داڑھی بھی بالکل باروب آدمی، اور جسے بولے نا ایک ڈیسنٹ بندہ سب بولے، اور کوئی جسے آپ یوں کہہ لیں کہ شخصیت، پرسنالٹی اس طرح کا۔ انہوں نے مکتب کا دروازہ کھولا اور وہ آ کے کلاس میں بیٹھ گئے۔ اساتذہ فرماتے ہیں کہ
ہم نے جو ہے وہ یہ بات دل میں سوچی، یار یہ کوئی علامہ صاحب ہوں گے، کوئی عالم ہوں گے، کوئی اس طرح آ کے تشریف فرما ہے، اہل علم ہے. اہل علم کا دیکھا ہے کہ علماء کرام کے دروس میں شرکت فرماتے ہیں، جی شرف تلمذ بھی لیتے ہیں. یہ بھی ایک پوری ایک بات ہوتی ہے. برد وہ آئے بیٹھے اور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سبق کی تقریر شروع کی، اور میں بڑے جسے آپ یوں کہیں کہ بڑے کانشیس انداز کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ سنبھل کے میں اس کو بیان کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ حضرت کا تعارف کیا ہے اور کیسے آنا ہوا. تو ان کو پوچھا، ہاں جی آپ جناب علی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام یوسف ہے. یوسف جب کہا نا لفظ، اب آپ دیکھیں جی یوں ہی استاد صاحب نے کہا سبق کا دھیان دو، یہ تو یوسف بیٹھے آئے تھے، یعنی یہ تو مطلب بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سب پر جو ہے وہ دھیان دیں. یہ کیا تھا؟ جب تک زبان خاموش تھی تو ایک جو ہے وہ پردہ تھا، ایک کی شخصیت کا ایک روب بھی تھا. لیکن جو ہی زبان کھولی تو اب کیا ہوا کہ جو شخصیت جسے نا ڈھول کا پول یہ سامنے آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے بارے میں کیا تاثر دے رہے ہیں اور سامنے والے کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں. مہروز بھائی بھی کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مہروز بھائی آج ہمارے ساتھ برکت کے لیے تشریف فرما ہے. صرف برکت کے لیے جی بعض افراد خاموش اچھے لگتے برکت جو ہے نا، دیکھیں جی برکت خاموش رہنے پر دلیل نہیں ہے. اچھا آپ اگر جیسے آپ بھی تشریف فرما ہے تو یہ اگر آپ کو میں بولوں آپ اصول برکت کے لیے تشریف فرما ہے، ان سے برکت جن سے ہم تینوں متفق ہیں برکت ہوگی وہ تشریف لے آئے الحمدللہ عز و جل. تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اور سلمان بھائی بات یہ، بعض افراد جو ہے نا وہ خاموش ہی اچھے لگتے ہیں، اور تو میں نے کہا میں خاموش ہی رہتا ہوں. تو آپ کیا اپنے آپ کو افراد میں سمجھتے ہیں؟ جی آپ کیا اپنے آپ کو؟ مجھے خوش فہمی یہ ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا زبان جو ہے نا ذائقہ محسوس کرنے کے بھی کام آتی ہے. واہ. لیکن زبان غذاؤں کے تو ذائقے محسوس کر لیتی ہے، الفاظ کا ذائقہ زبان محسوس نہیں کرتی. یہ بڑی اگر زبان میں یہ وصف بھی ہوتا، ایک بات ہے کہ زبان ذائقہ محسوس کرتی تو ہم بول رہے ہوتے نا تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کتنا کڑوا اور کتنا میٹھا بولتے ہیں. کتنی گہری بات کی ہے محسوس ہے نا. میٹھے بول لوگوں کو شاید سمجھ میں میٹھے بول میٹھے کہاں سے ہو گئے؟ اس میں کوئی شہد کی ہم نے کوئی چمچی تو نہیں ڈالی. اور کڑوی بات کیسے ہو گئی بھائی؟ تو کڑوی بات یہی ہے نا کہ ہمیں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، مگر سامنے والے کے جب دل پر لگتی تو اسے لگتا ہے کہ یہ بات اس نے کڑوی کہی ہے. زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ذائقہ جو ہے نا اس کی حلاوت یا کڑواہٹ جو ہوتی ہے وہ دل پہ محسوس ہوتی ہے، اور وہ بڑی جو ہے نا وہ پختہ ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے بڑی مختصر ملاقات ہوئی، لیکن آپ نے جو اس سے 2 4 5 10 جملے بولے وہ اس کے دل میں گھر کر جاتے ہیں. بے شک. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی 2 4 5 10 جملے جو ہیں وہ آپ کے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ دل کا دروازہ گویا کہ بند کر جاتے ہیں، اور پھر وہ تعلقات گویا کہ بحال نہیں ہو پاتے. تو ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے تعلقات اور ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے اس پہ منحصر ہے، بلکہ ہمارا جو جسم ہے اس کی سلامتی بھی اسی پہ منحصر ہے. جنان شورا کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، خوش آمدید. ماشاءاللہ. آمین. آج نیا انداز، 2 شملے. چلو بھائی پیچھے ڈال دے. دوسرے کندھے کی لبیک. ماشاءاللہ. موضوع آپ سماعت فرما چکے ہیں، تشریف فرما ہے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے. تھا ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. اس شعر سے آپ کیا سمجھیں؟ پہلے کچھ بیان تھا، پھر کچھ بیان تھا، 2 زبان والا. کیا آپ ایک فرد کے اعتبار سے اگر اس شعر کو دیکھیں کہ یہ شعر اگر کسی بندے کے اوپر جو ہے وہ صادق آ رہا ہے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ چغل خور کی تعریف میں آ جاتا ہوگا 2 زبان والا، یا بعض اوقات منافق کی تعریف میں آ جائے گا. پھر جیسا وہ معاملہ کرے گا اس کے مطابق ایسا حکم اس پر لگے گا. ٹھیک ہے، مرحبا. کبھی کیا بول رہا ہے، کبھی کیا بول رہا ہے. بعض اوقات اپنی گفتگو پر اعتماد نہیں ہوتا، اپنے ارادوں پر اعتماد نہیں ہوتا، یا بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے، پھر سنبھالنے کے لیے دوسرے بولنا شروع کر دیتا ہے. تو کئی مقاصد نکل آئیں گے، کبھی کیا بول رہا تھا، کبھی کیا بول رہا تھا. بولے میرا یہ مقصد، جب گھیر لیا جائے گا تو بولے گا یہ مقصد نہیں تھا میرا، تو یہ مقصد تھا. آج کا موضوع جو ہے نا زبان ہے. اگر آپ اس کو مختصر سے الفاظ میں ڈسکرائب کریں کہ آج جو یہ موضوع لیا اس سے کیا مراد لیں گے، آپ کیا لیں گے؟ کیونکہ ہمیں آپ کی مراد کے پیچھے چلنا.
سلسلہ آگے نہیں بڑھانا کیسے مختصر کہہ رہے ہیں آپ تو کیا آج نہیں نگران شورا جب یہ ڈسکرائب کر دیں گے نا کہ کیا مراد ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. دیکھیں پہلی مراد تو وہ مراد بھائی بتائیں گے جنہوں نے یہ موضوع رکھا ہے. میں نے تو موضوع رکھا نہیں ہے. ایسی بات. تو یہ موضوع کیونکہ جب میں کوئی موضوع لے کر آتا ہوں تو آپ مجھ سے عموماً پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو موضوع رکھا تھا اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا. جی. تو اب میں جب یہاں لبیک سلسلے میں آتا ہوں تو مجھے یہاں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ موضوع کیا ہے. تو موضوع آپ حضرات نے مل کر ایک ڈیسائیڈ کیا ہوگا. جی. اور اس موضوع کے پیچھے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آڈینس تو ہوتی نہیں ہے، جی ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا اس ذریعے سے میسج پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا تعین آپ نے کیا ہوگا. جی. اور سب کچھ کر لینے کے بعد آپ وہ بیان کریں تو پھر اس کے مطابق پھر کلام کرنے میں زیادہ افادیت رہے گی. ماشاءاللہ مرحبا. بڑی اب اچھی بات بول ہے. آپ کی طرف آ گئی سر. جی آئے گی بالکل ہماری. یہ اس میں ظاہر سی بات ہے ہر مبلغ 4 مبلغ ہم اس میں شامل ہیں تو موضوع کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی ڈائمنشنز کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک میرا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ زبان کا درست استعمال یہ، اور دوسرا پھر خاموشی قفل مدینہ اس کو بھی جو ہے وہ لیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں میری زبان مت کھلواؤ، اور پھر جب وہ بولنے پر آتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں بولتے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کر دیتے ہیں، کسی کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، کسی کی عیب کھول دیتے ہیں، کسی کی پوشیدہ برائی کو ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے زبان کی معاملے میں یعنی اس کی امپورٹنس کو اگر بیان کروں زبان کی، قرآن میں زبان کے متعلق بیان ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ زبان بولنے کے لیے اس کا ایک بنیادی استعمال بولنا ہے. جی. تو کیسا بولنا ہے، کیسا کلام کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم میں اس کی تربیت ہمارے لیے موجود ہے. اور پورا باب موجود ہے زبان کے بارے میں، مطلب ایک تعداد حدیثوں کی جس کا تعلق زبان سے ہے. جی. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال، بزرگان دین، حتیٰ کہ آج تک علماء کاملین، صوفیاء کرام اور جو ایک اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں وہ زبان کے بارے میں لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں. تو اس سے اول تو زبان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. یعنی ہاتھ کے بارے میں، پاؤں کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا عقل کے بارے میں لکھا گیا، جی. زبان کے بارے میں لکھا گیا اور دل کے بارے میں لکھا گیا. ہاں جی. ہے یا نہیں ہے؟ جی. جی. عقل، زبان اور دل، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ زبان ہے. جی. کہ کوئی شے زبان سے زیادہ قید میں رکھنے کی اہل مطلب وہ نہیں ہے کہ اس کو قید میں رکھا جائے. تو یوں تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے زبان کا. تو اب اس سے یہ کہ اب اس سے آپ بول لیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے آنے سے پہلے آپ بول کی بات بیان کر رہے تھے کہ جناب اس کا میٹھا اور کڑوا، اس سے مراد تاثیر لی جاتی نا. جی. جی. کہ زبان کی ایک تاثیر ہوتی ہے. اور زبان کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا انداز کو بھی مکس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ شاید سننے سمجھنے والوں کے لیے زیادہ آسان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر بیٹھیے اب تینوں دفعہ میں نے بیٹھیے کہا اور اسی زبان کا استعمال کیا، لیکن میرے انداز نے اس کے سمجھنے کا انداز بدل دیا، اس کی تاثیر بدل دی. ایسا ہی ہے. تو زبان کا استعمال مع انداز، ٹھیک، میرا خیال اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسے کہتے ہیں انداز و بیان. ہاں، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے لوگ آپ کے بولنے کا معنی لے لیں گے. ٹھیک ہے. یو کا لفظ آپ کے لیے، تو کے لیے، سب میں یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلے گا کہ یہ یو تمیز والا یا بدتمیزی والا ہے. یہ یوں سمجھنا رہا ہے. بیسیکلی ہم نے جو موضوع رکھا تھا نا ابتدان، وہ رکھا تھا خاموشی. اس پر ڈائمنشن تھی کہ اس اعتبار سے، اس اعتبار سے. پھر ایک مشورہ آیا کہ یار یہ تھوڑا خاص ہو جائے گا، زبان رکھ لیتے ہیں یا زبان، دونوں طرح صحیح ہے، زبان بھی زبان بھی.
تو یہ مزید وسعت ہو جائے گی، اس میں خاموشی کا موضوع بھی آ جائے گا. ابھی آپ نے مزید اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن کر دیا ہے. ایڈیشن ہی ایڈیشن ہے، اور اس کے استعمال پر منحصر ہے سب کچھ. جی اس کے استعمال پر منحصر ہے. یہ ایک آلہ ہے. وہ جو سوال تھا حضور کے، بعض لوگ کہتے ہیں نا میری زبان مت کھلوانا، اور پھر جب وہ زبان کھولتے ہیں تو پھر آگے چلتے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں، اس میں شاید اسی یہی مراد ہے کہ میری زبان مت کھلواؤ، ورنہ میرا کردار ظاہر ہو جائے گا. اللہ. اور کیا کہوں، زبان کھولوں گا تو میرا کردار ظاہر ہوگا. یا تو میں اچھا آدمی کہلاؤں گا یا برا آدمی کہلاؤں گا. دھمکی ہے. اچھا، اس پہ پھر جو ہے نا ہم نے کمنٹ مارکیٹ میں جو سنے نا، وہ ایک کمنٹ یہ بھی آتا ہے جب کوئی بولتا ہے نا میری زبان نہ کھلوا، تو آگے سے کوئی اس سے زیادہ چرب زبان ہو تو بولتا ہے ہاں اس کی زبان نہ کھلوا، نہیں تو یہ خاندان پتہ چل جائے گا اس کا. اصل میں وہ ہے نا کہ جس میں ایک جملہ کہتا ہوں عموماً آپ کو، کہ ایک فلسفر نے کسی کو کہا تھا کہ تو بول کہ میں پہچانوں کہ تو کون ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بول ہے نا، بول، زبان، یہ کہنا، یہ انسان کے کردار کو بہت، یعنی یہ سمجھو کہ زبان میرے کردار کی ترجمان ہے. اللہ، کیسا ہوں میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے زبان میرے کردار کی ترجمان ہے. اچھا، اس کے یہ آپ کی بات تو درست ہی ہے، اکثر اوقات تو درستی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو زبان یعنی جب گفتگو کرنے پہ آتے ہیں تو بڑی نپی تلی یا بڑی میٹھی میٹھی گفتگو. کردار کی ترجمان ہے، کہ اس کے کردار میں یہ صلاحیت ہے، اس کے معاملے میں یہ قابلیت ہے، یہ ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، بھلے وہ نرمی کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، جو بھی زبان سے کرتا ہے کردار کی ترجمان. اچھا، اب وہ جانچ ہونی چاہیے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. وہ میٹھے جو آتے ہیں نا، میٹھے وہ کڑوے ہوتے ہیں، یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا. وہ کڑوے ایسے ہی نہیں ہوتے، تھوڑی دیر بعد آپ ہاں تھوڑی دیر بعد کڑوے ہوتے ہیں. وہ کاٹ کر رکھ دے تو وہ کڑوے ہو جاتے ہیں. زبان پہ رکھ کے تو نہیں کاٹ سکتے نا. بعض زبان والے ایسے ہوتے ہیں جو میٹھے ہوتے ہیں مگر بعد میں کڑوے نظر آتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید سلمان بھائی. جی جی بالکل ایسی بات ہے. بہرحال بھائی صاحب یہ بتائیں آپ کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ زبان ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں اللہ نے زبان دیا تو اسے بولو، الفاظ بولو. کچھ تجربات ایسے معاشرے کے اندر میں نے دیکھے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے، آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، سامنے والا بندہ خاموش ہو گیا. اب اس کو پرووک کر رہے ہیں، منہ سے کچھ پھوٹو، کچھ زبان سے کچھ بولو. اب کیا تمہاری زبان گنگ ہو گئی ہے، تمہارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. اب سامنے والا بندہ وہ یہ چاہ رہا ہے یار میں خاموش رہوں، کہ میں مزید اگر کچھ بولوں گا، ظاہر سی بات ہے ایسی سچویشن ہے، میں مزید کچھ بولوں گا تو آگے چل کے معاملہ خراب ہی ہونا ہے. لیکن اس پر اس کو کہنا کہ تم سمن بکمن ہو گئے ہو، اب تم کہاں جو ہے تمہارے الفاظ چلے گئے تو تمہارا انداز چلا گیا، اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. اس طرح کا جو لوگ ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں ان کو بھی کچھ مدنی پھول دیں کہ اگر آپ کے جھگڑے والی یا آپ کی بدتمیزانہ گفتگو سن کے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ خاموش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے یا اس کے منہ میں زبان نہیں ہے یا اس کو بولنا نہیں آتا یا اس کو محاورے پتہ نہیں ہے یا وہ آپ کے بارے میں کوئی مطلب بات نہیں جانتا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی خاموشی کو سامنے والے کی کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ بھی ایک پیغام ہونا چاہیے. ایک تو یہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاموش رہے جواب نہیں دے تو کہتے اتنا ڈھیٹ آدمی ہے، اس کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا جواب ہی نہیں دیتا، بولتا ہی نہیں ہے، اتنا ڈھیٹ ہو گیا، اتنا ضدی ہے، اور اس کو بھی شاید بدتمیزی سمجھتے ہیں. شاید میں ایک ایڈ کر دوں. والد ہے نا، والد بعض اوقات بیٹے نے کوئی ایسی غلطی کی ہوتی ہے اور اب والد کو اس پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو اب وہ خاموش ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اس میں زیادہ بولوں گا یا جواب دوں گا تو والد صاحب زیادہ جو ہے وہ اپنا ماریں گے. اس پر والد صاحب مصر ہوتے ہیں کہ تو میرے کو جواب دے، یہ کیوں جو ہے وہ اپنا ہوا. وہ اس جگہ آنا کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں خاموش رہوں. اب میں بھی حصہ ڈال دوں اس میں. جی آپ بھی اور امیر اہل سنت بھی اکثر اسلامی بہنوں کو بالخصوص جو شادی ہو کے جاتی ہیں سسرال میں، ان کو یہ مشورہ آتا ہے کہ خاموش رہیں اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو اب جب وہ بیچاری خاموش ہوتی ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جواب بھی نہیں دیتی. پنجابی میں لفظ بولتے ہیں بڑا میسنا ہے. اللہ، بڑا میسنا ہے، بڑا کنا ہو گیا ہے یہ. ابھی تو نہیں بول رہا، پھر دیکھنا تھوڑی دیر بعد دیکھنا یہ کیا کرتا ہے یہ. حالانکہ وہ بیچارہ صرف اسی لیے خاموش ہے کہ معاملہ مزید آگے خراب نہ ہو. ایسا لگتا ہے
کہ خاموش بولنا بڑا فن نہیں ہے، خاموشی بڑا فن ہے. اللہ اکبر. بول تو ہر کوئی لیتا ہے، کچھ نہ کچھ. خاموش تو کوئی کوئی رہتا ہے. تو بولنا ہی تو سکھایا جا رہا ہے. نہیں، یہ چاہیے رہنا کہ بولیں وہ. نہیں، یہ اللہ اکبر. ہم ہیں مسلمان. من سماتا نجا، جو سبحان چپ رہا اس سے نجات پائی. سبحان اللہ. اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش. چپ رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نہ بولنے والا ہے نا، یہ بڑا طاقتور، بڑا بردبار، بڑا ہمت والا واہ. اور بہت زبردست انسان ہے، کیونکہ اس کو نہ بولنے پر قدرت ہے یار. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بولوں گا، وہ نہیں بولتا یار. یہ بولنے والے کو بول کے تو 10 منٹ چپ رہے گا. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بولا نا کہ چل اب 10 منٹ خاموش رہ جا، ایک چائے پلاؤں گا میں. آپ کی چائے کہیں نہیں جاتی. پیسے چائے محفوظ ہے. ایک مثال دی ہے میں نے. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ جو چپ رہ جاتے ہیں نا، تو چپ رہنے میں 9 گن. آپ نے خاموشی کے ہی فضائل پڑے ہوں گے. واہ. بولنے کے اچھا بولنا ہے جس کو ہم نیکی کی طرف. نیکی کی دعوت سے تعبیر کہہ رہے ہیں، وہ ایک الگ ہے. جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ فضول بولنے سے خاموشی افضل ہے، خاموشی سے اچھا. اور خاموشی سے نیکی کی دعوت افضل ہے. سبحان اچھا بولنا، یہ اس کی معتدل بات کریں گے نا. جی بالکل. معتدل بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نجات کا ایک اصول بتایا کہ اپنے حواریوں سے کہ کچھ نہ بولو، چپ رہو. بھائی حضور یہ تو نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے. ارشاد فرمایا پھر اچھی بات کرو واہ. ورنہ کچھ نہ بولو. تو اصل میں ہے خاموشی. جو میں آپ جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اصل ہے خاموشی. یعنی آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، میرے متیجے کے ناظرین کسی مجلس میں جا کر بیٹھے ہیں، یعنی جہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جو جتنا خاموش ہے نا وہ اتنا ہی باوقار لگے گا. یعنی آدمی اس کی خاموشی میں اس سے روب میں کھا جائے گا وہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بولے تو لگے کہ آدمی کو یا تو خاموش رہتا تو بہتر تھا. اس کی مثال ایک دی سلمان بھائی نے شروع میں. ہاں. ہاں. امام اعظم کو کوئی واقعہ سنایا؟ ان کا اپنا آپ بھی دی. سنا دیا بس. ایک بڑا وجیح قسم کی شخصیت امام اعظم علیہ رحمہ کی. سورج والا. نہیں جناب میں حاضر ہوئی تھی تو کچھ ایسی بات. امام اعظم جو ہے نا وہ اپنے پہلو بدل بھی نہیں رہتے. اس کو وہ بہت روب تھا نا کہ یار یہ کو بہت بڑے عالم، یہ بہت بڑی شخصیت ہے. اور وہ تھی بھی ایک مطلب کو وجیح قسم کی شخصیت ٹائپ کی تھی. مگر جب اسے کلام کیا نا تو امام اعظم نے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے. اب وہ پہلو بدلنا اور یہ سارے معاملات ہو گئے تھے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے نا. جی. خاموشی جاہل کا پردہ اور عالم کا زیور ہے. اللہ. سبحان اللہ. واہ. آپ ایسا بھی ایک بات فرمایا کرتے ہیں، آج اس کی وضاحت کریں. آپ یہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی میں بہت دفعہ آپ بول کر پچھتائے ہوں گے لیکن خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوں گے. نہیں یہ نہیں کہا تھا. ہمارا جملہ یہ ہے کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ بندہ نہ بول کر پچھتائے. اللہ. یہ ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ بول چکے، اب آپ کے پچھتانے سے آپ اپنے بول واپس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ کر چلے جاؤ نا کہ یار میں یہ بھی بول دیتا، میں یہ بھی بول دیتا، تو ابھی موقع ہے بول سکتے ہو. مگر جب جاتے تھے یہ سوچو گے نا کہ یار یہ نہیں بولنا چاہیے تھا میرے کو، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، اس کا کوئی اب کوئی حاصل کوئی نہیں ہے. اس کو یوں کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے پچھتانے سے اچھا ہے بندہ کم کھا کر پچھتائے. کہ زیادہ کھا لیا نا اب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہونا ہے نظام نے اپنا جو بھی سسٹم ہے اس کے مطابق ہونا ہے. ٹھیک ہے. نہ کھانے سے پچھتانا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس گنجائش موجود ہے کہ چاہیں تو آپ کھا بھی لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ بول کر میں یوں بھی بول دیتا، اب وہ اکیلے میں نکال رہا ہے لیکن وہ جہاں اس نے نہیں نکالا نا وہاں یہ بچ گیا ہے. صحیح. وہاں اس کا امیج بچ گیا ہے. وہاں وہ کیونکہ کئی ایسے ہیں ہمارے مدیچے کے ناظرین شاید میری بات کو انڈوز کریں گے جو بڑی مطلب کہ وہ چیخا چیخی مارا ماری کر دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ پھر بول کے پھر بعد میں ان کو جب ان کا لیول پر آتا ہے نا اب ان کو لگتا تو ہے کہ یار ہو تو گیا ہے گڑبڑ.
پھر ایسا نرمی سے آئیں گے اور ایسی مطلب مسکراہٹوں سے آئیں گے، میرا پھر گھما گھما کہیں گے میرا مطلب جو تھا نا میں یوں چاہ رہا تھا، میں یوں چاہ رہا تھا. اب سیاڑا آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ اب کور کر رہا ہے، اب لپیٹ رہا ہے نا. اب وہ لپیٹتا رہے لیکن وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. سیانے آدمی کو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایسے آدمی کا دیکھو یہ پتہ چل جاتا ہے، جو کہتا ہے نا کہ جس کو خاموشی ملی ہے اس کے قریب جا کے اس کو حکمت دی جاتی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو حکمت دی جاتی ہے. مدینہ مدینہ. تو اگر گھر میں خاموشی والا مزاج ہو نا، یعنی میری خاموشی سے یا مزاج سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر ٹینشن کریٹ کرے. یعنی بعض اوقات ہمارے یہاں خاموشی جو ہے نا وہ موڈ آف ہو جانے کا علامت بتاتی جاتی ہے. اس سے ماں باپ کو ٹینشن، اگر ماں باپ کے ساتھ یہ تو اولاد کو ٹینشن، بیوی کے ساتھ تو شوہر کو ٹینشن، شوہر کے ساتھ تو بیوی کو ٹینشن. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کا یہ ایک جملہ آپ کی سیرت پاک کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. سبحان اللہ. آپ کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے کہ آپ طویل خاموشی والے تھے. اور اسی طویل خاموشی کے پہلو کے ساتھ آپ کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ آپ کی مجلس میں اکتاہٹ نہ تھی. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. اسی پہلو دوسرے اس پہلو کے ساتھ تیسرا پہلو میرے آقا کی سیرت پاک کا یہ ہے کہ آپ صحابی کہتے جب بھی دیکھتے مسکرا کر دیکھا. کیا بات کیا بات. ٹھیک ہے، یعنی تبسم مبارک آپ کی سیرت کا حصہ، خاموشی طویل خاموشی آپ کی سیرت کا حصہ، مجلس میں اکتاہٹ کا نہ ہونا یہ آپ کی سیرت کا حصہ، تبسم کا ہونا آپ کی سیرت کا حصہ. اور آپ کی سیرت کے بارے میں فرمایا کہ آپ دائم الفکر تھے. اللہ اللہ اللہ. یعنی ایک شخصیت میں دائم الفکر ہونا، ایک ذات مبارک میں طویل خاموشی کا ہونا، اس کی صحبت کا اکتاہٹ سے پاک ہونا، اور ان کے چہرے مبارک پر تبسم و مسکراہٹ کا ہونا، اور ملن ساری ایسی کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ مجھ کو محبت کرتے ہیں. کیا بات کیا یہ بات. اچھا پھر ایسا کوئی دیکھو تو یہ تو وہ ہے نا ایک صحابی حاضر ہوئے اور ان کو ساتھ کہ میرے آقا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے. تو عرض کی آقا آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ واہ. ان کو کہا میرا نام آ جائے گا. تو ارشاد فرمایا عائشہ سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا ہاں آقا میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. کہا ان کے ابو، ان کے والد ابو بکر، انہوں نے آگے پوچھا ہی نہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مجلس تھی کہ وہ حضرت عکاشہ شالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت قتادہ یا کوئی ایک صحابی، ان کی آنکھ میں تک یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہی تھے کہ یہ ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، یہ کھجور کھا رہے تھے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے، آپ کھجور کھا رہے ہیں. تو جس مثال تو اس آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ کھجور کھا رہے ہیں. تو عرض کی آقا میں اس طرح سے کھا رہا ہوں، دوسری طرف سے کھا. دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. تو آپ بہت مسکرائے. کبھی کبھی اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کی اندر کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذات پاک ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، جن کی سیرت میں طویل خاموشی، اور جن کی سیرت یہ ہے کہ کبھی ایک کلمہ بھی فضول زبان مبارک سے نہ نکلا، اور کردار ایسا کہ ہر شخص سمجھے کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. دائم الفکر بھی ہیں. اور رونا ایسا کہ اعلی حضرت فرمائے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہیں. اللہ جبریل امین کو ارشاد فرمائے جبریل جا کے پوچھو میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رونا، یہ نمازیں، یہ مطلب کہ ہنستا ہوا دے کر کہنا کہ جو میں جانتا ہوں تم جانتے تو ہنستے کم روتے زیادہ. ٹھیک ہے، جن کی حدیث رونے پر موجود ہیں خوف خدا میں. تو خوش طبعی کے واقعات اگرچہ ان کی سیرت پاک سے بیان ہے لیکن پھر بھی قدرے کم ہے. ان تمام تو ہوتے ہوئے یہ وہ سیرت کا ایک میری موٹی عقل میں ایک اہم ترین پہلو ہے کہ انسان کو اسی کو رول ماڈل بنانا. یہی رول ماڈل ہونا چاہیے کہ مجھے بولنا کس طرح کا چاہیے، مجھے مسکرانا کس طرح کا چاہیے، میرا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک سے معتدل کوئی ذات پاک نہ بن سکے. سیرت ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو. جس نے جو بھی سیرت کا اچھا سے اچھا پہلو اپنی ذات میں پایا
انہی کے صدقے پایا سبحان اللہ، اور انہی کے لیے ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پر امپلیمنٹ کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ یہ واقعات یا یہ چیزیں آپ کی زبان سے اس سے پہلے بھی سنی ہے، اب بھی سنی ہے. فی زمانہ ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ یہ کہ خاموش آدمی کے عام طور پر زیادہ دوست نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. موڈ اچھا ہونا چاہیے. نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہاں مطلب جو خاموش طبیعت دیکھو مزاج اچھا ہو. مزاج ہے نا، مزاج اکبر بھائی، مزاج ہے نا، مزاج کی ایک اپنی خوشبو ہے. مسکراہٹ کی اپنی، ابھی آپ تھوڑا سا مسکرائے نا، مسکراہٹ کے اپنے نمبر ہیں. سبحان اللہ. مسکراہٹ کے اپنے نمبر ہیں. کبھی کبھی 100 میں سے 100 ہیں. سبحان اللہ. ہاں کبھی کبھی 100 میں سے 100 ہیں. وہ پھیکی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، عارضی ہے، مصنوعی ہے، پھر وہ جیسا ہوگی ویسی کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ نا، یہ اس کے ایک اپنے نمبر ہے. کیونکہ بولنا مسئلہ نہیں ہے، ہونی چاہیے ملنساری، مسکراہٹ ماں خاموشی. سبحان اللہ. آپ اس کو ملائیں، اور یہ جب بھی یہ شخصیت جس کو خاموشی جیسی نعمت ملی، ملنساری جیسی نعمت ملی اور ہو علم والا، وہ جب بھی بولے گا نا، اگرچہ کم بولے گا لیکن مدینہ مدینہ کر دے گا. آپ نے جو مثال دی ہے نا، میرے پاس پرسنالٹی ہے اس مثال میں. پیر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مرید کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے سامنے مرید موجود تھے، اگرچہ پردہ کر گئے، مفتی دعوت اسلامی سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلوا کے دیکھ لیتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے جو مثال دی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی، اور اب اس وقت آپ مثال دے کے اس کو رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم کو مثال دے رہے ہیں. تو ہم کبھی کوئی ایسا نہیں مہروز بھائی، آپ مجھے یہ بتا دیں. دوسری مثال دی آپ نے مفتی دعوت اسلامی کی دی، وہ بھی مزار شریف میں تشریف لے گئے. تو اب جو لوگ افراد موجود ہیں ان میں سے کوئی 2 4 5 مجھے اتنا بتا دیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک، قیامت قائم ہونے تک، کیا کوئی ایسی ذات آئے گی کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ اب ان کی سیرت نمونہ عمل ہے؟ استغفر اللہ. نہیں ہے، کیونکہ قرآن اب قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہونا یہ قیامت تک ممکن ہے. جی، یہ کبھی نہیں کہا جاتا یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. قرآن ہر دور کے لیے ہے. سبحان اللہ. نبی پاک کی سیرت پر عمل ہر دور، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ نبی پاک کی سیرت کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی سیرت ایسی ہے کہ مثال کے طور پر ایک اعلیٰ خوبصورت عمدہ قیمتی بستر پر سونا اگر سیرت پاک کا پہلو ہوتا تو غریب آدمی کیسے عمل کرتا؟ اللہ اللہ. لیکن جس سیرت پاک پر سونے کا پہلو ہے نا، اس پہ غریب اور امیر دونوں عمل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. کیا بات. کھانے پینوں کی چیزوں میں ایسی چیزیں کہ پھر غریب کیسے عمل کرتا ہے، لیکن سیرت پاک ایسی ہے جس پر غریب بھی عمل کر سکتا ہے. یعنی میرے آقا کی سیرت ایسی ہے کہ ہر فرد عمل کر سکتا ہے. کیا بات. کیا مدینہ مدینہ. واہ. اچھا، یہاں جیسے خاموشی کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، حسین بھائی کالز کی طرف اگر آئیں تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ پھر انشاءاللہ کالز کے بعد آپ سے انشاءاللہ. آج آپ کا کاؤنٹر کم ہے، مطلب آپ دیکھ رہا ہوں کہ آج ساتھ بہت چل رہے ہیں. اچھا، ابھی جیسے انہوں نے کہا نا، اب براہ راست جی ٹھیک ہے بھائی، میں خاموش ہو جاتا ہوں. خاموش ہونے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خاموشی ناراضگی کے ساتھ نہ ہو. یعنی خاموشگی میں یہ اظہار نہ ہو کہ میں ناراض ہو کر یا محسوس کر کے خاموش ہو رہا ہوں. یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ اب خاموش ہو جائے بندہ. شوئی ناراضگی کرنی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ناراض بھی ہو تو خاموش ہو، تو دیکھو جس کو کرنی ہے نا وہ ایک الگ پہلو ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن گھروں میں عموماً یہ ہوتا ہے، جیسے ہم تو بیٹھے ہی اس وقت ناظرین آلموسٹ تک پیغام پہنچانے کے لیے، اگر ٹھیک ہے بھائی نہیں بولتا، اب یہ نہ بولنا ہے نا، وہ تو وہی ہے نا. میں ایک شعر سناتا ہوں، ایک بند سناتا ہوں میں. یہ کس کا قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا، وہ سب کچھ کہتا ہے پھر کچھ نہیں کہتا. اول تو اس نے خط میں سنائی ہزاروں، آخر میں لکھا ہے میں کچھ نہیں کہتا. ایسے اشعار پہ بھی دسترس ہے آپ کو. ماشاءاللہ. چلے یہ ترکیب بنتی رہے گی انشاءاللہ. چلے کال شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ اطاری وکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت ہی پیارا موضوع ہے آج زبان کے حوالے سے.
تو میٹھی زبان اور خوبصورت حکمت بھرے انداز سے دینی بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہماری زبانوں میں مٹھاس کیسے آئے اور وہ حکمت بھرے الفاظ ہم کیسے زبان پر لے کے آئیں جس سے لوگوں کے دل خوش ہوں، لوگ ہماری طرف مائل ہوں. خاص طور پر مبلغین کے لیے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ہر وقت ہی زبان میٹھی رکھی جا سکتی ہے یا کسی ٹائم کوئی زبان پہ اگر سخت الفاظ آ جائے تو یہ انسانی فطرت ہے، بعض اوقات غصہ بھی تو آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ایک مثال دیتا رہتا ہوں، میں دوبارہ دے دیتا ہوں موضوع اور موقع کی مناسبت سے، کہ جب انسان پھل لینے جاتا ہے تو پھل کی دکان میں میٹھے پھل کا انتخاب کرتا ہے. جس طرح پھل لینے جائے اور میٹھے پھل کا انتخاب کرنا اس کے نیچر میں ہے، اس طرح جب بولنے جائے تو میٹھے بول کا انتخاب کرے، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے. سبحان اللہ. کڑوا پھل لیتا نہیں ہے، کڑوا بول کیوں بولتا ہے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کیا ہر وقت، دیکھیں ہر وقت کا یہ ہے کہ موسٹلی تو یہی ہوگا کہ آپ کو میٹھا بول رکھنا، لیکن اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سختی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے آپ کہیں مصداق بن رہے ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سختی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی امی کے پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ سختی کرتے ہیں، اس طرح جہاں سختی کرنے کی جتنی اجازت ہے وہاں اگر آپ کو سختی کرتے ہیں تو ظاہر جب انسان سختی کرتا ہے تو اس کے بول کے اندر ایک کرخت پن آتا ہے، ایک سخت پن آتا ہے. لیکن اگر وہ چیزیں حدود شرعی حدود کے اندر ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس انداز پر بھی اس سے ثواب حاصل کرنا ہے. یعنی ہمیں بولنا ہے ثواب کے لیے، یعنی یہ سمجھیے کہ یہ زبان اور یہ بول جو ہے نا یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے، اس کو آپ وہیں خرچ کریں، یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کے پاس ایک مال ہے، اس کو وہیں خرچ کریں جہاں سے آپ کو کوئی بہتر ریٹرن ملتا ہو، ضائع نہ کرے اس کو. مدینہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے معذرت کے ساتھ وہ ایک بات رہ گئی ہے تو وہ ہمارے سائل محترم، مجھے کچھ ایسا بولنے کا دل کر رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان 99 بول میٹھے بولتا ہے نا، ایک کڑوا بول کر 99 کو دھو دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان 99 کڑوے بول دیتا ہے، ایک میٹھا بول دیتا ہے نا تو وہ 99 کڑوے دھو دیتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اس کی مثال بعد میں دیجیے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دیں کہ یہ بندہ وہ 99 جو ہے وہ اس کو نظر نہیں آئے، ایک نے سب کچھ ہی دھو دیا، یہ کمال بات ہے بھائی. یہ کیسی بات ہے؟ 99 اچھی باتیں جو کہی ہیں وہ بھول بھال کے ایک جو سخت کہی ہے اس کو دیکھ لیا ہے، اور جو ادھر 99 چلو بری کہی ہے ایک اچھی کہی ہے ادھر اچھی کو دیکھ لیا، تو چلو یوں ہم نمبر دے دیں گے، اچھی بات ہے. لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ ایک بندے کو آپ پوری بریانی کی پلیٹ جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا. ہاں آپ نے بعد میں اس کو چائے اس کے مزاج کے مطابق نہیں دی تو اس پر وہ باتیں بنا رہا ہے، یہ کیا کیا بھی، کیا کھلایا مجھے، کیا پلایا. یہ کون سی فطرت ہے؟ یہ کون سا کوئی اچھا کام؟ ایک تو دیکھو نا، بات پوری ہونے سے پہلے نتیجہ نکالنا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہے وہی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میلا کپڑا پورے بدن پر کپڑوں پہ داغ ہوں، کیا چھوٹا سا ایک پاؤڈر آپ کے پورے میلے کچیلے کپڑے کو دھو نہیں دیتا؟ نہیں ایسا پاؤڈر میں اور بندے میں تو ارے سن تو لو نا یار. ابھی پھل کی مثال دی تھی تب آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا یار. پھل مزہ آ رہا تھا، پھل کھانا ہوا تھا نہیں ہے. اس پر بھی میرے ذہن میں ایک بات موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ نکالیں گے آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صاف ستھرا کپڑا ہو وائٹ اور اس پر ایک چھوٹا سا کالا داغ ہو تو اس کی خوبصورتی کو ضائع کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے میں آپ کے ساتھ بہت دیر تک ایک غصے میں آ کر یا بد اخلاقی کے انداز میں اگر آپ سے کوئی کلام کرتا ہوں تو بہت زیادہ مطلب میں نے ہوگا. لیکن اگر میں بہت ہی لجاجت کیا، وہ مجھے احساس ہو گیا کہ یار یہ میں نے سلمان بھائی کے ساتھ کیا کر دیا. اب سلمان بھائی میں صحیح معنی میں ہاتھ جوڑ کر لجاجت کر آپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر موقع ملے تو آپ کے پاؤں پکڑ کر خدا را مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی. آپ مجھے بتائیں گے آپ کیا میری وہ اتنی دیر سے پرانی جو غلطی تھی اس کو نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ بالکل آئیں گے. ٹھیک ہے. اتنی دیر تک میں نے اسے میٹھی باتیں کی اور ساری بات کرنے کے بعد
آپ نے کہا سمجھا نہیں. ابے بیوقوف جاہل انسان, جب سمجھ میں آتا نہیں تھا تو مجھے پہلے کہہ دیتا اتنا وقت برباد کرانے کی کیا ضرورت تھی. اب میری وہ پچھلی ساری باتیں یاد رہیں گی یا میرا آخری جملہ کو یاد رہے گا؟ نہیں, یہ اس پر دیکھیں, آپ میری بات کریں گے تو میں اور طریقے سے بولوں گا. آپ دیکھیں, آپ جہالت والی بات کر رہے ہیں, آپ جہالت والی بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں تھوڑی بولوں گا حضرت بڑے عالم ہیں آپ, بڑی عالمانہ سوچ ہے آپ کی, سبحان اللہ. جہالت والی بات کریں گے تو لوگ جاہل ہی بولیں گے, اور کیا بولیں گے. مجھے بتائیں آپ مکی کو لوگ مکی اصل بولتے ہیں. بادام والی تھوڑی دیر سے اس کو ابھی آپ یہ پتہ نہیں کہاں اگر آئے نہیں آیا, بسکٹ کھلا دیا آپ نے اس کو. مسئلہ یہ میرے سرکار کے بادام کا ایک عجیب معاملہ ہے. بادام ہوتی بڑی توانائی والی اور ذائقے دار ہے. آپ 12 میٹھی بادام کھا کر, ٹھیک ہے, ایک بادام کڑوی کھا لینا, وہ ساری پچھلی میٹھی ساری باداموں کا مزہ برباد کر دے گی. ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہے, کھلائیں تو کچھ پتہ یہ ہوتا ہے. کھلائیں گے تو پتہ چلے. دیکھیں نا, میں بول رہا ہوں نا, باقی کام آپ کر لو. اللہ اکبر, ٹھیک ہے, یہ تجربہ شدہ بات ہے, مجرب. اچھا. اسی طرح آپ اور بھی بہت ساری سی مثالیں لے لیں کہ آدمی بعض اوقات ایک میٹھی چیز بعض کڑواہٹ پہ غالب آ جاتی ہے. یعنی یہ نا انسان کے کردار کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ ملن ساری ہے نا اخلاق, یہ انسان کی کئی برائیوں پر غالب آیا ہوا ہوتا ہے. مگر اس میں بس یہ کہے کس کو رہا ہے, یہ بات اس کا مخاطب کون ہے؟ جو سن رہے ہیں جو جیسا ہے وہ اپنے اوپر لیتا رہے. میری بات پوری ہو جائے. یعنی ایک بد اخلاقی, ایک نا با اخلاق ہونا, یہ انسان کی کئی برائیوں پر غالب آ جاتا ہے. اور بد اخلاقی ہے نا, یہ انسان کی کئی اچھائیوں پر غالب آ جاتی ہے. اکبر بھائی, ایک انسان بہت اچھا کام کرتا ہے, لیکن لوگوں کو اس کی زبان سے تکلیف ہے. وہ روایت یاد آ گئی اللہ عورت والی, کہ ایک عورت ہے جو عبادت زیادہ کرتی تھی لیکن زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا. آقا نے فرمایا جہنم میں. اور ایک عورت عبادت کم کرتی تھی, فرمایا کہ زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی, یعنی راحت پہنچاتی, اس طرح کا مضمون ہے, تو فرمایا یہ جنت میں. تو یہ جو چیزیں نا کہ یہ بعض اوقات ہے نا, یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا مہروز بھائی, یہ ہم پارشلی گفتگو کر رہے ہیں, تھوڑا ہم یہ لے رہے ہیں, تھوڑا یہ لے رہے ہیں, لیکن ہے ہمارا اس تقریباً موضوع کے گرد. یہ زبان ہے ہی ایسا موضوع کہ یہ کئی جہتوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی سمجھے یہ اللہ کی تخلیق ہے. زبان ہے نا, جیسے آنکھ اللہ کی تخلیق ہے نا, زبان اللہ کی تخلیق ہے. اور یہ ایسی تخلیق ہے کہ وہ ہے نا کہ 2 چیزوں کی ضمانت ہو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس میں ایک زبان ہے. اب سوچو, یعنی تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, 2 میں سے ایک زبان ہے یار. اللہ اللہ, یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور اس کو مطلب کس طرح 32 سپاہیوں دانتوں کے قید میں اور 2 ہونٹوں کے پھاٹک پہ بند کیا گیا یار. کون سا عضو ہے ہمارا جس کو اتنا کور کیا گیا ہے؟ یہ عضو ہے. تو اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں, واہ, جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. مگر اس کی اگر ہم کمزوری پر آ جائیں تو یہ مطلب یہ آباد بھی کر دیتی ہے, برباد بھی کر دیتی ہے. اللہ محفوظ. بعض اوقات دیکھا یہ ہے کہ جو زبان کے برے ہوتے ہیں نا, سخت ہوتے ہیں بیچارے. اب ان کی طبیعت یا مزاج جو بھی ہے بن چکا ہوتا ہے بیچاروں کا, زبان سے سختی الفاظ نکلتے ہیں, ترش باتیں نکلتی ہے, کڑوی نکلتی ہے. ان کا دل اچھا ہوتا ہے عموماً. بھائی جان ایک منٹ, اس کو ذرا پکڑے پلیز. آئے نا یار, پکڑ, ایسے نہیں, ایسے ادھر ہاتھ لگائیں, ایسے ہاتھ لگائیں, ہاتھ لگائیں. نہ پہلے مجھے اٹھنے دیں, خالی ہلکا سا ہاتھ لگائیں. ٹھنڈا ہے گرم ہے؟ گرم. کیوں؟ اندر گرم ہے. ایسا مجھ سے کیوں جواب لے رہے ہیں, میں نے سوال کیا آپ کو. پریکٹیکل ہے نا. اچھا ہے, اندر گرم ہے نا, جی, باہر گرم, اندر ٹھنڈا, باہر ٹھنڈا. دل میں کڑواہٹ ہے تو زبان سے کڑواہٹ نکلے. یہ کیسے ہوتا ہے دل میں میٹھا ہو نہ زبان سے کڑوا نکلے؟ بعضوں کے بارے میں کہا جاتا نا, یہ بیچارہ دل کا بڑا صاف ہے. زبان میں نے کہا نا کردار کی ترجمان ہے. آپ اس کی تردید کر دیں نا. نہیں, آپ بجا فرما رہے, صحیح کہہ رہے. یہ دیکھیں آخر کیوں کہا گیا ہے کہ مومن کا دل اور منافق کا دل, یعنی منافق کا جو دل ہے نا وہ مطلب کہ وہ یوں مطلب کہ وہ زبان جیسے جو دل میں آیا وہ منہ پہ لے آیا. لیکن مومن کا جو دل ہے نا وہ زبان کے ادھر ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے نا پہلے دل پر رجوع کرتا, غور کرتا ہے. بولنا ہے کہ نہیں بولنا, پھر بولتے پہلے تولو بعد میں بولو. یہ سب چیزیں. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ 99 والی جو مثال دی, چند کڑوی باتیں کرتا ہے پھر آخر میں ایک میٹھی بات کر دیتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے نا کہ وہ اچھی کچھ سناتے ہیں
پھر بعد میں جو ہے وہ معافی مانگ لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، دیکھو پہلے سارا اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے، اب اس کے بعد آخر میں آگے جو ہے وہ منہ بنا کے معافی مانگ لیتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر اس کا احساس ہے ندامت کی وجہ سے معافی مانگتا ہے نا، میرا حسن زن یہ ہے، یہ درست نہیں ہے یہ کرنا، مگر میرا حسن زن یہ ہے کہ اس کی معافی مانگنے کی عادت ایک دن اس کو اس برائی سے بھی نجات دلا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، کیا بہت بات. معافی، یہ جو احساس ہے نا، میں احساس کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، یہ احساس ہے نا، یہ کسی دیے میں موجود تیل کی مانند ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کے وجود کو آپ سمجھے دیا ہے، اور احساس ہے نا اس میں تیل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تک تیل ہے نا، چراغ جلنے کی امید موجود ہے. کیا بات، سبحان کیا اللہ. بات، سبحان کیا اللہ. بات. کیا زبردست بات. بڑی مدینہ مدینہ. جی کال. ہاں، یہ تو مشاعرے میں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. چلے کوئی جی اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ لبیک مرحبا دوبارہ اپنی برکتیں لٹانے کے لیے جلوہ گر ہے. اس میں آج جو زبان کا موضوع ہے اس میں عرض ہے کہ اللہ پاک ہمیں زبان کا درست استعمال کرنا بس کی توفیق مل جائے. اللہ پاک ہمیں یہ سلیقہ عطا فرمائے کس وقت کیا کتنا کس انداز میں بولنا ہے، کاش یہ ہمیں سمجھ آ جائے. اس کے لیے عرض خدمت ہے کہ مدنی انعامات کے اگر ہم عامل بن جائیں نا، خاموش شہزادہ حضرت صاحب کا کتابچہ اگر پڑھنے والے اور یوم کفل مدینہ جو پیر والے دن ہوتا ہے اگر اس کے ہم عادی ہو جائیں تو انشاءاللہ زبان کا درست استعمال کرنے کے لیے ہماری مدد ہو جائے گی. تو ایک پنجابی کا شعر رد کرنا چاہوں گا کہ چپ رہتے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. اللہ پاک ہمیں صابر و شاکر اور زبان کا درست استعمال کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائیں. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر رمضان تاریخ واقع سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا، آپ سے دو پرسنل سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ بتائیں کہ مدنی مذاکرے میں جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے امامے کا رنگ وہی ہوتا ہے جو امیر علیہ سنت کا ہوتا ہے، بتائیے اس میں کیا حکمت ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے بچوں کی دنیا کے نام سے ایک سلسلہ کرتے ہیں، ان کا انداز ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، یہ بتائیے کہ انہوں نے دینی اور دنیاوی کتنی تعلیم حاصل کی؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہر وقت نہیں ہوتا مدنی مذاکرے میں، کبھی کبھی ہوتا ہے. خواہش تو یقیناً یہی ہے کہ جب امیر سنت کے سر پر جس رنگ کا امامہ ہو اس وقت میرے سر پر بھی اسی رنگ کا امامہ ہو. اب جہاں پر یہ ہونا ممکن ہو جاتا ہے یا مطلب کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے تو وہ کر لیا جاتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا. اس ہفتے یعنی کل اتوار تھی، اتوار کو ترکیب تھی، اور ہفتے کو بھی اس سے یہی کہیں گے کہ امیر سنت نے غالباً سیاہ امامہ شریف سجایا تھا. اور جمعرات کو ایک ایسا مدنی پھول آیا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ جمعرات کو جو ایک سیاہ امامہ کے بارے میں ایک مدنی پھول امیر سنت کے یہاں سے مجھے پہنچا تھا، تو پھر میں نے گمان کیا کہ آپ نے جمعے کو پہننا شاید سیاہی ہے، تو میں اس گمان سے پھر کالا پہن کر آیا، اور جمعے کو آپ نے سیاہی پہنا تھا. پھر نارملی ایک آدھ دن رکھتے ہیں تو میں نے پھر کالا ہی رکھا تھا. مجھے جو یاد پڑتا ہو سکتا ہے میں غلط فہمی اگر ہو گئی ہو. اور یہ کل یہ ہوا تھا کہ کل پھر وہ بادامی کا ایک چلا تھا تو اس میں یہی ہو گیا، تو ابتدان تو امیر سنت نے سیاہ بادامی باندھا نہیں تھا تو میں ایک اور باندھ کر، کیونکہ مجھے بیان کرنا تھا، لیکن پیچھے وہ بادامی کی تحریک چل رہی تھی بادامی کلر کی، تو باندھا. تو پھر وہ تھا کہ اگر امیر سنت یہ باندھ لے تو پھر مجھے بھی یہ پہنچا دینا، تو مجھے مل گیا تو ہم نے پہن لیا. آج بھی امیر سنت کے ابھی جو تھا بادامی تھا سر پر، ابھی جو مغرب کے بعد تو نہیں، اثر و مغرب کے درمیان ابھی کی بات کر رہا ہوں. کیا بات. تو آپ کے سر پر بادامی تھا. ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ فیس بک پر لائیو ہوں، شاید ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ، واللہ عالم. تو یہ بادامی کے حوالے سے مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے مدنی پھول دیا تھا، اسی نے بھیجا تھا مدنی پھول. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں نے یہ دیکھا. اچھا، اسی نے بھیجا تھا، یہ جملے سے میں رجوع کرتا، انہوں نے بھیجا تھا. یہ بھی لفظوں کا انتخاب ہے. ہمارے زبان پر جو نا بعض بے تکلفانہ اور عامیانہ قسم کے لفظ چڑھ جاتے ہیں، اور دن رات ہم کام کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، تو عموماً یہ جملے سے نکل رہے. میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ لاکھ بے تکلفانہ انداز ہو، لیکن کلام کے اندر جو ہے نا وہ فیس بک لائیو ختم ہو گیا فیس بک لائیو تھا نا، تھوڑا بہت ہوگا، ہوا ہوگا، یہ سا میرا ہے.
میں اس پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر سنت کو آپ نے وہ مدنی پھول فارورڈ تو شاید نہیں کیے ہوں گے، لیکن جو ہم نے لائیو میں یہ دیکھا کہ جیسے علی رضا بھائی وہ لے کر گئے، اور امیر سنت نے جیسے لائیو میں مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ یہ لے کر آئے، انہوں نے بتایا کہ نگران شورا نے اور امیر سنت نے اسی وقت جو ہے وہ باندھ دیا. حالانکہ امیر سنت نے شاید یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے میں نے بھی پڑھا تھا، لیکن وہ آپ پر اعتماد یعنی اتنا کہ وہ آپ کی طرف سے گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادامی رنگ کا امامہ استعمال فرماتے تھے. تو اسی وقت امیر سنت نے مطلب جیسے نہیں کہ اس کی معلومات کی جائے کہ واقعی ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کوئی حوالہ آپ نے فرمایا نا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ پیچھے سے یوں آیا ہے، تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے. آپ نے بادام بھی بھیجے تھے ساتھ. اصل میں یہ اتفاق تھا جس کے ذریعے ہماری ترکیبیں تھی نا، وہ بادام کی سمجھ نہیں آتی بادامی کلر کی، تو وہ بادام ساتھ رکھ کر پھر بادامی کلر کا یوں انتخاب کرنے کی کوشش کی تھی. اب بادام سے ہی بادامی ہے جو بھی، اب ہم تو ایسے ہی ہیں. تو یہ تو مرشد نے پہنا تو پھر قبول ہو گیا، قبول ہوا تو اپنے سر پہ بھی آ گیا. اب اعلیٰ حضرت نے بادامی پہنا تو باپا نے پہنا کہ یہ اعلیٰ حضرت والا ہے. جیسے کل امیر سنت نے اعلیٰ حضرت، میں موقع میں مل نہیں رہا تھا مجھے، بولو امیر سنت ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ میں جیسے اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہوں نا تم ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور میرے نزدیک ایسا ہونے کے لیے تم کو باپا کا ایسا ہی ہونا پڑے گا. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں جی مزید کال شامل کرتے ہیں. ہاں جی. میرا نام محمد شہروز اختاری، کراچی سے بول رہا ہوں. نگران شورا سے میرا سوال یہ ہے، 26ویں شریف کو رات میں جب آپ بیان کر رہے تھے تو میں مدنی چینل پہ دیکھ رہا تھا، آپ کی انگلی پر مہندی لگی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کو بہت پسینے بھی آ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر دعوت اسلامی والے کو سلامت رکھے. میرے لیے دعا فرمائے. میری انگلی پر مہندی لگی ہوئی تھی. وہ آپ یوں اشارہ کرتے ہوں گے نا وہ. ہاں تو وہ مہندی میں نے لگائی ہوگی. بعض اوقات جیسے مہندی لگانی ہوتی ہے تو انگلی پر مہندی لگ جاتی ہے. یہ اب چونکہ یہ جیسا عورتیں لگاتی ہیں یہ وہ انداز نہیں ہے، لہٰذا یہ ناجائز نہیں ہے. دوسرا کیا تھا؟ پسینہ بہت آ رہا تھا. پسینہ. تو کب کی بات؟ 26ویں رات بیان. سب شامل ہوتے ہیں 26 میں، پسینہ بھی آ جاتا ہے. چلیں جی جی. پسینہ بولا میں بھی اندر نہیں رہتا. چل ایسے ہی یہ مطلب کہ وائزانہ محبت کی بات ہے. محبت کی بات ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ویسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بنیادی طور پر طبعاً بیان وغیرہ کرنے کے دوران مجھے پسینہ زیادہ آتا ہے. یہ نیچر وائز ہے. یعنی اگر میں ایسے ملک میں جاؤں جہاں سخت سردی ہے، مائنس ٹیمپریچر ہو، اور اگر وہاں بھی مجھے بیان کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو دوران بیان مجھے اس وقت بھی میرے سامنے پنکھا مجھے لگانا پڑتا ہے. جب اس وقت بیان کے دوران یہ ایک اب جو بھی ہے فزیکلی جذبات میں کیوں اس کے علاوہ بھی آپ کو پسینہ وغیرہ؟ نہیں، پسینہ مجھے اتنا نہیں آتا. میں اصل میں سردی سے مطلب میں کچھ گرمی والا آدمی ہوں، مجھے سردی سے بہت گھبراہٹ ہوتا ہے. یعنی میں سردی میں بعدوں کا کام نہیں کر سکتا اتنا. یہ عبد الحبیب کو پتا ہے. حاجی عبد الحبیب جو ہے نا وہ سردی والی پرسنالٹی ہے. ان کو ٹھنڈے موسم میں وہ زیادہ اپنے اندر ایکٹیونیس، اور میں جب سردی ہو جاتی ہے نا، ٹھنڈی جیسے آ جاتی ہے نا، تو یوں سمجھو کہ میرا وہ حساب کتاب ٹھنڈ سے ٹھنڈ چڑھ جاتی ہے میرے کو. تو یہ ہو جاتا ہے. یو کے میں شاید اب ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور بیان کے دوران آپ کو بیچ میں پھر اٹھ کر آپ نے کہا تھا کہ میں وہ گیا تھا. نہیں، وہ وہاں تھا بارسلونا، اسپین. تو وہاں پر مطلب بیان ہوا تھا، اور اب لوگ تو جیکٹ سویٹر کے اوپر جیکٹ وغیرہ سب پہن کر آئے تھے. تو میں بھی ہم اندر ان دنوں آپ کو یاد ہوگا سویٹر پہنتے تھے. تو سردی تو تھی باہر. وہ بیان شروع کیا یا غصہ اب کیا کرو. تو بیچ میں دوران بیان اب وہ بولا ہی نہ جائے، ایسی گھبراہٹ شروع ہو گئی، پسینہ گرمی گھبراہٹ. میں نے 2-4 منٹ لیے، پیچھے گیا، ایک کمرہ تھا وہاں پر میں نے وہ ترکیب چینج کر کے پھر وہ ایک سمپل سا کرتا جو کرتا تھا وہی کرتا پہن کر میں بیٹھا. پھر میں نے اپنے بیان پورا کیا. بہت گرمی ہوئی تھی. یہ ہو جاتا ہے، وہی میرا اکیلا نہیں ہے، کئیوں کا. بیان وغیرہ کے دوران اپنے کپڑوں وغیرہ کی ترکیب کیا رکھنی چاہیے؟ جیسے آپ نے فرمایا نا آپ گئے اتار کے آئے، سویٹر ہم اندر پہنتے تھے نا. صحیح ہے. تو ایک مبلغ جو بیان کر رہا ہے اس کو ڈریسنگ کے اعتبار سے بھی احتیاط کرنی چاہیے.
نہیں بالکل دیکھیں ہمیشہ کپڑے تو جیسے ہمارا آپ کا انداز ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیشہ بیان میں نا آدمی اپنے آپ کو ہر طرح سے تھوڑا سا کمفرٹیبل زون میں رکھے، کمفرٹیبل سچویشن میں رکھے. کوفت ہوگی نا آپ کو بیان کے دوران، ٹھیک ہے، کوفت ہوگی کسی بھی طرح کی، یعنی لائٹ کم ہوگی. پہلے ہم نے سنا چوک بیان کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا روڈ پہ اجتماع ہوتے تھے، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لائٹ بہت رکھتے تھے اسلام کے منچ پر، مگر جہاں ڈائری ہوتی تھی اس کے اوپر لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی. یہ کیونکہ روشنی بہت کی جاتی تھی، لیکن بولنے والے کو روشنی اس جگہ پر چاہیے جہاں پر لکھا ہوا ہے، وہاں روشنی نہیں ہوتی تھی. تو پھر امیل سنت باقاعدہ اس منچ کے اوپر روشنی کیسے رکھنی ہے اس کے مدنی پھول مرتب فرمائے تھے. واہ جی واہ، یعنی ہمارا اس دنوں روڈ اجتماع میں منچ کا ذمہ دار الگ تھا. کیا بات. اب جو اسلامی بھائی اجتماع ارینج کرتے تھے نا، جی جی، وہ الگ ہوتے تھے اللہ کے گئے، مگر وہ منچ کو نہیں چھیڑتے تھے. اسٹیج منچ کی مجلس ہماری اس وقت بھی الگ بنی ہوئی تھی جب شورا نہیں تھا، امیر سنت روڈ پہ اجتماع رکھتے تھے. وہ منچ کیسے بنانا ہے، صوفہ کہاں رکھنا ہے، ٹیبل کیسی ہونی چاہیے، پنکھا کہاں ہونا چاہیے، لائٹ کہاں ہونی چاہیے، یہ تھا سب سادہ. اچھا رکھتے سب تھے لیکن پلیسمنٹ ہی صحیح نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب پلیسمنٹ کے لیے تو عقل کا تقاضا ہے نا کہ پلیسمنٹ کہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پنکھا چلا رہے ہیں، میرے منہ کے بجائے آپ نے وہاں رکھ دیا، تو پنکھا تو چل رہا ہے لیکن مجھے ہوا ہی نہیں دے رہا کس کام کا پنکھا. مدینہ مدینہ. جی ایک اور کال. نہیں وہ پہلے والی جو بغداد بھائی کے حوالے سے کال ہاں، یہ بغداد بھائی تو وضاحت ہی نہیں. بغداد بھائی کے لیے کیا انہوں نے پوچھا تھا؟ پہلے تو انہوں نے ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کی، سلسلہ اچھا کرتے. دنیاوی تعلیم کا تو مجھے اتنا کنفرم یاد نہیں ہے کہ اس نے کتنی پڑھی ہے. کوئی بہت زیادہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے ہمارے بچوں کی، ٹھیک ہے، ایک نارمل پڑھے ہیں. لیکن اتفاق ہے کہ اس کی ایک اپنا انٹرسٹ ہے، تو اس کی مطلب اس کی نالج انگلش اور جو پروفیشن ہے اس میں یہ بہت زیادہ مطلب میری دیکھا دیکھی، یہ دیکھتے دیکھتے یہ کہاں کے کہاں اس کے تجربات آگے بڑھ گئے کہ اب کئی چیزوں میں میں ان سے واقعی مشورے کرتا ہوں. اللہ نے عقل اچھی دی ہے اور اللہ اس کا مثبت استعمال بھی دے اور رکھے. آمین. دوسرا ہے کہ دینی تو الحمدللہ قرآن پاک کے حافظ تو یہ بنے تھے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. تو جس سے کہ نیت تھی تو ایک کہ ہر گھر میں ایک عالم اور حافظ ہو، میری ایک نیت میں اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ 1440 تک شاید میرا گھر ایسا ہوگا جس میں ایک عالم بھی ہوگا، ایک حافظ بھی ہوگا. ماشاءاللہ مرحبا. مجھے وہ دن یاد ہے بغداد بھائی اور ایک سال بعد 1439 تو ابھی چل رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، مجھے وہ دن یاد ہے کہ بغداد بھائی اور حامد بھائی دونوں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور گھر ادھر سے میرے خیال سے وہاں اس طرف گھر تھا روڈ پر، اور وہاں سے آتے تھے دونوں پڑھنے کے لیے. قاری تسلیم صاحب جب پڑھایا کرتے تھے. چلیں بھارت درس نظام میں داخلہ لیا لیکن مدینہ میں دیکھا بہت نہیں لیا تھا داخلہ، لیکن وہ اس منزل پر چل نہ سکے، رہ گئے. جی مزید کال شامل کر لیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں نے بارہا سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے چپ رہنے دو، اگر میں نے زبان کھولی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے. کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ ہی بولنے دینا چاہیے، ورنہ وہ ایسا کچھ بول سکتا ہے کہ جس سے واقعی آپ کی ذات کو نقصان پہنچا سکتے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بولنے میں اتنے بے باک اور معذرت کے ساتھ بدتمیز، بد اخلاق اور اتنے بے باکانہ ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس بات کی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ ہم بول کس کے بارے میں رہیں. وہ چھوٹے بڑے کی تمیز کھو دیتے ہیں، حتیٰ کہ باپ کی تمیز کھو دیتے ہیں، حتیٰ کہ استاد کی تمیز کھو دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ بڑے سے بڑے محسن کی بھی تمیز کھونے میں ان کو دیر نہیں لگتی، اور وہ اپنے زوم میں اپنے آپ کو یہ بڑا مطلب کہ حق گو اور حق با جانب سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان کی آفت کے لپیٹ میں آ جائیں اور کسی اللہ کے نیک بندے کی دل آزاری، حق تلفی اور اس طرح کرنے میں یہ مطلب پڑ جائیں. لہذا ایسا نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کردار کشی کرتے ہیں. ایسے لوگ تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے کے در پہ رہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے لیے ان کی زبان روکنے کے اہتمام فرمایا کرتے ہیں. جی میں آپ کو عرض کر دوں اگر میں غلطی نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے گا، یہ اپنے آپ کو اس طرح کے کردار والوں سے، یہ اس طرح کی زبان، اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے اس میں، کیونکہ کردار بھی جو ہے نا انسان کا، جو عزت دار لوگ ہیں نا، جو عزت دار آدمی ہے، اس کی عزت بھی نا یہ شیشے کی طرح ہوتی ہے. اگر کوئی پتھر لے کر سامنے کھڑا ہو نا تو وہ یہ نہیں کہتا مار کے دیکھ، وہ تو مار کے دیکھے گا اور عزت کے شیشے کے چکنا چور کر کے رکھ دے گا. ایسے میں حکمت عملی کے ساتھ اس کو کر کے بس پتھر لینا ہوتا ہے، یہ کوشش کرنی ہوتی ہے. یہ حکمت کے، دانائی کے اور تدبر کے بعض تقاضے ہیں. میں نہیں کہتا کہ میری ہر بات ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، لہذا کوئی علمی گرفت نہ فرمائیے گا، لیکن ہر بات ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتی ہے میں نہیں کہتا. میں ایک جنرل پروسپیکٹس میں بات کر رہا ہوں. مدینہ چلیں جی، 11 سوال ہیں، 12ویں پہ جواب ہے اور نگران شورا کو مطلوبہ جو بھی شے ہے اتنی سپیڈ پہنچنا ہے. آئی صاحب آپ دیکھیں، آپ نے شاید نوٹ کیا یا نہیں کیا، میں نے جو آپ کا مدنی پھول سنا ہے نا جی، میں اللہ زندگی دے میں ساری زندگی اس پہ کاربند رہوں گا انشاءاللہ. کون سا تھا میں اور پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. ہے نا؟ ہاں جی میں سمجھ گیا لیکن پہنچ گئے آپ بھی ماشاءاللہ. میں نیچے رکھ کے آیا ہوں نا، جیب میں بھی نہیں رکھا. چلے وہ مدنی چلے جی کے ناظرین، ناظرین کو بھی کیا ٹھیک ہے، اچھی بات. چلیں جی، کس کو کہہ رہے ہیں چلے چلیں؟ 11 آپ کو کہہ رہا ہوں چلے. مجھے کہنے کا نہیں ہے، آپ کے ایم سی آر والوں نے گھڑی نہیں لگائی، میں کیا کروں؟ یہ آ گئی، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. آج بوجھیں تو کمال ہے. اس سے پہلے تو سارا ایسے ہی چلتا رہا ہے بس. نہیں اس سے پہلے بھی اچھا چلتا رہا ہے. مرحبا. یا اللہ اللہ جیسے یہ اپنی مثال آپ ہے. چلیں جی بار انسان ہے، انسان. جی میرے کو بھی بتائیں. لا آپ کو یہ بھی نہیں پتا انسان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے نا. نہیں ہے. نہیں پتا ہے بالکل. اچھا ٹھیک ہے. یہ حیرت کر رہا ہے انسان منا گیا. اچھا ٹھیک ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع میں آپ کے لیے نا آہستہ آہستہ آسان لاتے تھے، اب جیسے جیسے سلسلوں کی اتنی وہ ہوتی جا رہی ہے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اکبر بھائی، بہت آسان ہے. یہ تو جب میں آپ کے ساتھ مدنی کی سوٹی کروں گا. اچھا کوئی غریب کوئی مقام مقام آدمی ہوں جی کوئی مقام ہے؟ نہیں مقام بھی نہیں ہے. لا شے ہے. شے تو ہے ظاہر سی بات. مطلب شے ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 ہو گئے. نہیں شے ہوئی نا. نہیں شے ہاں سوال ہو گئے نا. مکان نہیں ہے، یہ دوسرا سوال تھا. شے ہے یہ تیسرا شے ہے سوال. یہ تیسرا سوال. تیسرے پہ ہاں ہو گئی نا. شے کے ساتھ سوال کرتا میں، لیکن آپ چاہتے تو شے کو سوال میں لے لیں. اصل میں آپ یعنی آپ شے ہی رہ گئی تھی. اچھا آپ نے سوال کیا ہے تو اب میں نے سوال کیا لیکن اس کے ساتھ میں لگا نہیں سکا، گرا. ٹھیک ہے چلو ٹائم ختم. آج سب مل کر اگر وہ ہو گیا نا شے میں آ گیا، لے لیا. اچھا 3 والا تھا. چلو لگائیں بھی دوبارہ گھڑی لگائیں. یہ آپ کور کر لیں گے. یہ چوتھے سوال کی. اس شے کو کسی نبی سے براہ راست نسبت ہے؟ لا، ہماری مطلوبہ شے کو کسی نبی سے براہ راست نسبت نہیں ہے. نہیں ہے. کنسنسس ہے اس پہ. اس شے کو کسی ولی سے براہ راست نسبت ہے؟ ولی سے براہ راست نسبت ہے. لبائی. ٹھیک ہے. یہ نبی صاحب ولی پہ آ گئے، 20 اسٹیپ چھوٹ گئے. چلیں ابھی تو آئی. نعم. ہر صحابی ولی ہے. نہیں وہ تو اچھا یہ جو جس ولی سے ان کو براہ راست نسبت حاصل ہے، اس ولی مبارک کا جو تعلق ہے وہ ہند سے ہے؟ نعم. تو ہند میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند سے تعلق ہے. نعم. جو جس شے کو جس ولی سے جس شے کو تعلق خاموش ہو ہے گیا. اس ولی کا نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی بالکل. سبحان اللہ. یعنی اس شے کو اعلیٰ حضرت سے نسبت حاصل ہے. نعم. کتنے سوال ہو گئی شے. سلمان بھائی ساتھ ہی ہوئے جی. اکبر بھائی آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ نعم. نہیں چلیں بڑی چیزیں نسبت وہ کوئی حاصل. کتاب ہے؟ جی لا کتاب تو نہیں ہے. لا. ٹھیک ہے. سوال کتنے ہو گئے؟ 8. کتاب نہیں ہے. 9 10 11 سوال، یعنی 3 سوال باقی ہیں. اس میں آپ اگر واو لگا لیں گے تو 6 ہو جائیں گے.
اس کا تعلق لباس سے ہے. لباس میں شمار لباس تو ہے. امامہ لباس میں آتا ہے. اللہ بادامی امامہ. اللہ اعلیٰ حضرت کا امامہ. سبحان اللہ. جی اکبر بھائی کیا ہوا؟ 10 سوال بھی پورے نہیں ہوئے. بس سوال پورے نہیں ہوئے. چلیں جی بہرحال اعلیٰ حضرت کا امامہ. اور کوئی کمال ومال کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا موڈ کیسا ہو جاتا ہے شروع میں کیسا یہ موج لگی. اب کوئی نہیں بولا کمال نہیں. آدمی بولے نہیں, آدمی پہلے میں کیا بولتا ہے کمال ہو جائے گا, لیکن جب ہو گیا اب تو آدمی یہ کمپلیمنٹری ایک جملہ تو کہتا ہے یار کمال کر دیا. آپ نے حیران کر دیا ہے. آپ مطلب آپ نے حیران کر دیا ہے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. میں تو میرا دل کر رہا پانی پیوں. آپ مجھے تو یہ تھا نہیں پہنچ پائیں گے آپ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور شاد و آباد رکھے. امامہ شریف ہونا چاہیے ہمارا. آپ تو ماشاءاللہ امام شریف کے حوالے سے بڑی وسعت بھی ہے. بادام پہلے 7 کلر, پھر اجرک بھی زیب تن فرمائی. زیب تن نہیں فرمائی, سر فرمائی. ہاں جی, امام شریف کا تاج اس کو سر پہ. اس کی مجھے ایک حکمت بتائیں آپ, اس میں کیا حکمت ہے؟ جیسے اجرک کو امامہ بنانے میں مطلب کیا امامہ ہے بابا. اجرک قوم خوش ہو جاتی ہے. ایک قوم, اتنی بڑی قوم کی دل جو ہے کیا رہ جائے اس میں. امامے کا اطلاق تو ہو رہا ہے نا جی. اصل تو امامہ شریف سنت امامہ ہے. ٹھیک ہے. وہ رنگ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک جو ثابت پہنچے ہیں جی, وہ اس کے علاوہ صحابہ کرام سے الگ الگ ثابت ہیں جی. اس کے علاوہ کئی علماء اولیاء بزرگان دین سے الگ الگ رنگ کے ثابت ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو رنگ امیل سنت سے ثابت ہو جائے گا اس کو بھی کتابوں میں لکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. مطلب یہ بھی کہا جا سکتا ہے بھائی یہ کلر امیل سنت سے ثابت ہے. جب ہم سارے بزرگوں کی اور اولیاء کرام کی سیرت کے ثابت ہونے کو پڑھتے ہیں تو میرا پیر کیا بزرگ و ولی نہیں ہے؟ میں کہوں کہ امیل سنت ثابت ہے تب بھی یہ شے تو برکت والی ہوئی گئی نہیں ہو گئی. ضروری ہے اس کو میں کسی اور ہی ولی سے ثابت کروں؟ میرے نظر میرے پیر سے ایک بار ثابت ہو گئے تو وہ بھی ایک آدمی سے ثابت ہوئی ہے, ولی سے ثابت ہوئی ہے, عالم سے ثابت ہوئی ہے, مرشد سے ثابت ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں جی, آپ کو ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ زبان پہ بڑی گرفت ہے آپ کی. استغفر اللہ کہنے میں کیا ٹھیک ہے, آپ تو یہی کہیں گے اپنی جگہ. تو زبان پہ بڑی گرفت ہے, لیکن بعض جملے یا بعض موضوعات جب آتے ہیں تو آپ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا جیسے بغداد بھائی کا تذکرہ آیا تو اس پہ آپ بڑا محتاط ہو کر گفتگو فرما رہے تھے. پھر ابھی آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اماموں کے جو رنگ ثابت ہیں اور اس میں آپ نے ایڈنگ کی ہے, مجھے لگا بیچ میں آپ لائے کہ ہم تک. تو اتنی محتاط گفتگو اگر آپ یہ کہتے کہ امامے کے جو رنگ ثابت ہیں تو بھی انڈرسٹوڈ تھا. ٹھیک ہے, جو ہم تک پہنچے انڈرسٹوڈ نہیں تھا نا, ہم تک جو پہنچے کیونکہ حسر نہیں ہے نا 7 پر. تو اس سے کب حسر ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 7 رنگ ثابت ہیں تو 7 رنگ ہم تک ثابت ہے نا, جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ رنگ بھی میں نبی پاک میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. احتیاط کیوں؟ زبان سے تعلق سے بیان کریں. امیر سنت سیکھی, اس میں کوئی بولنے میں کوئی اس میں تردد نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ میں نے کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا یہ تھی کہ آپ کو جو رنگ یا جو چیز حاضر کی گئی نا آپ نے اس کو اختیار کر لیا. اللہ ایک ادا عمومی طور پر جی ٹھیک ہے. یہ تھی کسی نے وہ چادر دیا آپ نے اس کو پہن لیا, کسی نے یہ دیا آپ نے اس کو زیب تن فرما لیا, یہ کیا کیونکہ آپ خود مالک شریعت ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آپ خود مالک شریعت ہیں. تو آپ نے جس چیز کو ترک فرما دیا وہ ترک ہو گئی. واہ. جس چیز کو اختیار فرما لیا وہ اختیار ہو گیا. اور اس میں بعض چیزیں آگے خصوصیت میں صحیح, جس سے خصائص کبریٰ کہتے ہیں, خصائص مصطفیٰ کہتے ہیں. تو وہ ایک الگ شے ہو جاتی ہے. جیسے 11 شادیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, اس طرح اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. پھر ایک مشہور میں آپ کو وہ کہتا بھی ہوں, خاصت و شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ یہ چیزیں جو آقا کے لیے خاص ہیں. کیا بات. وہ ایک الگ شے ہوتی ہے. نارملی تو ہم یہی کہیں گے نا کہ ہم تک جو چیز پہنچی ہے. یہ سلم العلوم کی عبارت ہے. سبحان اللہ. ایک سوال کر لوں کیونکہ پھر شاید موقع نہ. ہاں جی فرمائیں. یہ آپ تشریف لاتے ہیں, یوں تشریف لاتے ہیں, آپ کا چہرہ ہماری طرف ہوتا ہے, پھر آپ گھومتے ہیں تو ہماری طرف پیٹھ ہو جاتی ہے آپ کی, پھر جو آپ جوتا چپل جو کچھ پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتارتے ہیں. تو یہ گھوم کیوں جاتے ہیں؟ ہم سے منہ کیوں پھیر لیتے ہیں آپ سے منہ پھیرتا ہوں کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے. تو چپل قبلے کی طرف منہ کر کے اتارنی چاہیے. ساڑی بیستیاں کرا رہے.
اصل میں چپل پہن چپل یا اس طرح کی چیزیں قبلے کی طرف ہو نا تو یہ اچھی علامت ہے. بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی اشیاء قبلے کی طرف کیا کرتے تھے. قبلہ رخ قبلہ رخ کیا کرتے. مدینہ موضوع بھی چل رہا تھا, اس پر کالز بھی کافی ساری ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے, تو کچھ کالز موضوع کی لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اتفاق سے قبلے کی طرف ہونا تو ثواب نہیں ملے گا. اب جیسے موبائل ہے نا, میں نے قبلے کی طرف کیا تو انشاءاللہ امید ہے مجھے ثواب ملے گا اس کا رخ. لیکن میں نے غور کیا کہ یہ کپ کا جو رخ تھا نا, یہ قبلے کی طرف ہی تھا, مگر یہ اتفاقی طور پر تھا. تو اس طرح ثواب کے لیے اس کام کا عبادت کی نیت سے ہونا یہ ضروری ہے. یہاں ایک سوال یہ خاموشی کے حوالے سے کر لوں. اب خاموشی پر آپ نے ترغیب دلائی تھی, ہمیں سنت بھی دلاتے ہیں. اب خاموشی جو ہے کیا ہر وقت باعث ثواب ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے؟ فضول خاموشی بھی ہوتی ہے. خاموشی اب اپنی خاموشی کو ثواب کیسے بنایا جائے؟ اس میں عبرت پیدا کریں, اس میں غور و تفکر پیدا کریں, اس طرح کی کئی چیزیں پیدا کریں. پھر یہ سوچ کر خاموش رہے کہ میں خاموش رہنے کی عادت پیدا کر رہا ہوں تاکہ میں اچھا بولوں. اس طرح بہت ساری اچھی اچھی نیتیں خاموشی کی بنائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسا میں کالز کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں, لیکن کچھ چیزیں میرے ذہن میں بھی ہیں. اکبر بھائی سے میری مشاورت بھی ہوئی تھی, ہم اس کو موضوع کے طور پر لینے کے لیے سوچ رہے تھے, لیکن وہ پھر ہماری آپس میں یہ طے ہوا کہ ہم اس کو ڈسکس جو ہے وہ کر لیتے ہیں. سیدی, انسان کی سب سے قیمتی چیز اگر دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار پہ اس کی جان انسان کی جو ہوتی ہے یہ ایک قیمتی چیز ہے. قیمتی ترین چیزوں میں ایک قیمتی چیز انسان کی جان ہے, انسان کی زندگی ہے. لیکن آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی موت کا سودا جو ہے یہ کر رہے ہیں, کام ایسے کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, اپنی جان کو جو ہے وہ عذاب میں ڈال رہے ہیں. اس طرح کی خبریں بھی سننے میں آئیں کہ ایک ہی خاندان کے کئی افراد, 6 افراد ایک ہی خاندان کے سمندر میں نہاتے ڈوب کے پانی میں جو ہے وہ مر گئے. اس طرح کی خبریں ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں موجود ہیں ہمارے پاس کہ عید سے لے کر اب تک دسیوں افراد ہیں جو کہ موت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. پکنک کے نام پر آپ کہہ لیں, تھرل کے نام پر کہہ لیں آپ, یا کوئی بھی اس کو آپ نام دے دیں. تو یہ لوگ جو معاملہ کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, موت کا سودا کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ اکبر بھائی کچھ کہنا چاہیں؟ وہی ایک ہی خاندان کے 17 افراد ڈوبے, جو ہے وہ 6 جاں بحق ہو گئے. یہ جو ہمارا کراچی کا گڈانی, یہاں 2 واقعات ہوئے ہیں, کنجر جھیل کے بھی ہوئے ہیں, اور یہ پکنک منانے کے لیے عام طور پر اس طرح یہ جاتے ہیں, اور یہ ہر سال کا ہے. گزشتہ کچھ سالوں پہلے ہم نے سلسلہ بھی کیا تھا یہی ہمارے جو کلفٹن کے ساحل پر. حالانکہ سنتے ہیں لوگ یہ واقعات, لیکن اس کے باوجود بھی یہ واقعات پھر ہو ہی جاتے ہیں. اور جو شخص یہ ڈوبتے ہیں شاید وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نہیں ہوگا. ہاں, وارننگ ہے نہیں جائیں, اس طرف نہیں جائیں, یا طوفان کا پیش خیمہ ہے, یا پانی تیز ہے. جولائی میں عموماً یہ سگنل ہوتے ہیں کہ نہیں نہانا چاہیے نا, سمندر پر نہیں جانا چاہیے, یہ کہتے ہیں, ہوتا ہے نا. اول تو بنیادی بات تو میں کہوں گا اکبر بھائی کہ جب آئی ہوئی ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ میں آتا نہیں ہے. ایک تو یہ بنیادی چیز ہے. اب تقدیر غالب آ جائے تو تدبیر کب کام آتی ہے. دوسرا یہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگ عبرت نہیں لے رہے. آج ہم بیٹھے تھے امیر سنت, اور ہم بہت پیاری بات امیر سنت نے فرمائی, ابھی کی بات ہے, آنے سے پہلے جب میں یہاں آ رہا تھا تو بارگاہ سے ہوتا ہوا آیا ہوں. سبحان اللہ. تو بہت پیاری بات فرمائے آپ. ایک اسلامی بھائی سے کچھ اس طرح کی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ پہلے مجھے ایسا فرمایا کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جو یتیم ہوتا ہوگا نا یہ اللہ سے بہت ڈرتا ہوگا. یہ آپ نے فرمایا تھا, کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے نا اس کا باپ انتقال کر چکا ہوتا ہے, تو اس کے سامنے ایک چھوٹی عمر میں اس نے موت دیکھی ہوتی ہے, تو یہ موت کا اس کو خوف ہوگا, اور موت کے خوف کی وجہ سے جو ہے نا یہ نیک ہوگا اور اللہ سے ڈرتا ہوگا. لیکن تجربات یہ بتاتے ہیں کہ نارملی یتیم جو ہو جاتا ہے وہ سم ٹائم بے باک ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا باپ ہی نہیں کہ اس کو روکے یا سمجھائے, تو سوچ بدل گئی. یعنی کہ وہ موت سے عبرت لینے والے, جنازے اٹھتے ہیں, اتنا سب کچھ ہو رہا تھا, گھر سے ہی جنازہ گیا نا باپ کا. تو ہمارے یہاں ہے نا
موت سے نصیحت قبول کرنا، موت سے عبرت حاصل کرنا. اب یہ کہ یار وہ کیا ضرورت ہے پانی جب چڑھا ہوا تھا تو، یعنی پانی جب اترا ہو تو اس میں مرے ہی نہیں لوگ. کہ اترے ہوئے پانی میں لوگ نہیں مرتے؟ مر جاتے ہیں. تو مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبرت نہیں لیتے. اب اس کا ایک اور جواب ملے گا، یار موت آنی ہے نا، ہم بھی یہ کہتے ہیں موت آنی ہے، ایسی جگہ کیوں جاتے ہو کہ وہاں آ جائے تو کوئی رشک ہی نہ کرے؟ ایسی جگہ رہیں کہ اگر موت وہاں آ جائے تو بندہ رش تو کرے. آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی سی سائڈ پہ جا کر مر گیا اور ایک سائڈ گنبد خضرا کے سائے میں انتقال، آپ کو رش کس پر آئے گا؟ آپ بولو گے کہ یار میں بھی ایک سی سائڈ پہ جاؤں، میں بھی ڈوبوں، میں بھی مر جاؤں؟ نہیں، آپ کہیں گے یار میں بھی مدینے جاؤں، آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں رہوں اور وہاں میری روح نکل جائے. آپ کس مقام پر مرنے کو پسند؟ موت تو آنی ہے. تو یہ صرف خود کو اصل میں جب کرنا ہوتا ہے نا تو پھر آدمی اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے. پرابلم یہ میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ آپ اور ہم کئی مرتبہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، دھوکہ خود کو دے رہے ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک بیٹا اپنے باپ سے چھپ کر برائی کر رہا ہوتا ہے اور باپ کو یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں برائی کی جگہ نہیں جا رہا ہوتا. اصل تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ جس برائی کی جگہ وہ جا رہا ہے نا، اس برائی کی جگہ جانے سے اس کے باپ کو کم، اس کی ذات کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. صحیح. مگر اس کی برائی کی محبت اور برائی کی عادت اس کو اپنی اس برائی کے چیز کو ظاہر کرنے سے روک رہی ہے. مگر وہ اس بات پر غور کرے کہ میں یہ غلط بول کر، ان کو دھوکہ دے کر یا ان سے جھوٹ بول کر میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں. کہ اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ مجھے روکتے، اب ان کو پتا ہی نہیں تو مجھے کہاں سے روکیں گے؟ ٹھیک ہے. تو سم ٹائم انسان اپنے زوم میں دوسروں کو چکما دے رہا ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر وہ خود ہی اپنے اس فریب کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ دنیا میں اگر بندہ نقصان نہ بھی اٹھا لے فار ایگزامپل، آخرت کے نقصان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے عبرت لینے کی توفیق دے. اور جو مسلمان ڈوبتے ہیں، اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت آمین، سب کو بخش دے. مجھے تو یہ واقعی مجھے نہیں پتا تھا کہ 17 افراد تو جو 17 ڈوبے تھے اور 6 اس میں سے بقیہ کو بچا دیا گیا. اگر یہ مسلمان فیملی تھی تو میں ان سب سے تعزیت کرتا ہوں اور ان تمام لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ کریم ایسی موت دے جو قابل رشک ہو. بس یہ یاد رکھیں. اور خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو ہلاکت پر نہیں ڈالنا، کسی موقع پر نہ ڈالیں. ایسا اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں ہماری زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگ رہی ہو. اس پر بھی مدنی پھول ہونے چاہیے. وہ ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ جی تَهْلُكَ إِلَى التَّهْلُكَ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو. یہی خلاصہ بنتا ہے. تو یہ ان پر میرے سنت نے پچھلے دنوں بھی مدنی مذاکرے بھی مدنی پھول عطا فرمائے تھے. اور پھر میرے مفتی قاسم صاحب سے بھی مشاورت ہوئی. بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے، ان کی پریکٹس نہیں ہوتی. تو موت کے کنویں میں کوئی موٹر سائیکل چلائے، اس کا عادی نہیں ہے، اس کی اس چیز میں کوئی مہارت اور ایکسپرٹیز نہیں ہے، بولے میں چلا لوں گا، تو یہ خودکشی کی طرف خود کو لے کے جا رہا ہے نا، بری موت کی طرف خود کو لے کے جا رہا ہے. اسی طرح لوگ رسیوں پہ چلنا شروع کر دیتے، مہارت تو ہے ہی نہیں، گرے مر گئے، کیا ضرورت ہے ان کو سب کچھ کرنے کی. تو یہ آپ کو میں نے وہ کیا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے میں نے سلسلہ کیا تھا، یہ سب بتایا تھا. مفتی قاسم صاحب نے کئی صورتیں لکھ کر دی تھیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان اپنے طور پر خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری لوگ تعریف کریں گے. اصل میں یہ باتوں کا دبے جا مروا دیتی ہے. یہ اسی سیلفی لے لیتے رہتے لوگ مر جاتے ہیں، تو آپ پتہ چلے گا کہ میں کسی جگہ پر ہوں. تو یہ صرف ایک شہرت کی طلب ہوتی ہے، نمایاں ہونے کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. مگر مہروز بھائی یہی نمایاں ہونے کی عادت جس طرح ایک دنیا کی کھائی میں گرا سکتی ہے نا، یہی نمایاں ہونے کا جذبہ جہنم کی کھائی میں بھی گرا سکتا ہے. کیونکہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ حب جا یہ ریاکاری کا مین انٹرنس ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. مرحبا نگران شورا کے مدنی پھول. اب آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کال زیادہ لے لیں جی، ایک ساتھ 5 کالز لیں گے ہم انشاءاللہ. جی
جو آج کل لڑکے موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا، آج کل کے جو نوجوان نے ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے، فون لگایا ہوتا ہے، سر ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سر ان کو ادھر چینل پہ کچھ ہدایت ہی کر دیا کریں کہ جو حادثے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے. یہی گزارش میں کرنا چاہتا ہوں سر. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے یا موبائل فون لگایا ہوتا ہے اور وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہیڈ فون کی وجہ سے تو حادثہ ایک سوشل میڈیا والوں نے بنایا تھا ویڈیو کلپ، وہ ٹرین کے حادثے والا، وہ ویڈیو کلپ تھا. اگر وہ دکھا دیا جاتا تو شاید ان کے سوال کا یہ بہت درست جواب تھا. تو نہ کریں ایسا، کیونکہ غفلت ہے، غفلت. وہ پتہ بھی نہیں چلے گا نہ ہارن کا کسی چیز کا، آپ کیا سننے میں، آپ کی دھن کہیں اور ہے، آپ کا دماغ کہیں اور ہے، حادثہ ہو جائے. تو ایسی نہ کریں ایسی حرکتیں. اور اگر میرا کو لگتا ہے شاید قانون بھی ہوگا یہ کہ اس طرح موٹر سائیکل یا کار چلانے کی شاید اجازت نہ ہو. موبائل فون کا استعمال تو ممنوع ہے، مگر ہیڈ فون کے ساتھ پتہ نہیں ہے. صحیح. البتہ توجہ تو ڈائیورٹ ہوگی. توجہ ڈائیورٹ ہوگی. اپنے آپ کو مطلب اتنی سمجھداری تو ہمیں ہونی چاہیے کہ کس چیز سے مجھے نقصان پہنچے گا. خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کو ہوگا یا شاید ان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. جی اللہ محفوظ. کبھی کبھار واضح صاحب زبان پھسل جاتی ہے تو اس کے حساب سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان پھسل جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں، ادا کچھ ہو جاتا ہے. سبقت لسانی کہتے ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہنا کیا چاہتا تھا نکل کیا گیا. تو کئی اسی جگہ پر سبقت لسانی کی کوئی گرفت قابل گرفت نہیں ہوتا. اس میں بندہ تھوڑا سا رجوع کر لیتا ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی اور میں کہنا کیا چاہتا تھا نکل کیا گیا. تو یہ ہو جاتا ہے. اچھا، بعض اوقات سبقت لسانی میں آدمی کچھ اور بھی الٹا سیدھا بول دیتا ہے. لیکن اب اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ بندہ بولے کہ میں سبقت لسانی ہو گئی اور میں نے یوں بول دیا بیوی کو، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی گرفت ہوگی یا کیا کیا مسائل ہوں گے. تو ہر جگہ مطلب کہ زبان کا پھسلنا آپ کو پھسلا بھی سکتا ہے، اور کہیں زبان کا پھسلنا آپ کو حقیقی پھسلنے سے روک بھی سکتا ہے. یہ بھی پھسلی کدھر ہے زبان یہ دیکھنا پڑے گا. اگر بیوی کے آگے پھسلی ہے اور جیسے پھسلنے کا میں سوچ رہا ہوں اگر ایسی پھسلی ہے تو بھی ایسی پھسلتی ہے کہ بہت اوپر سے گراتی ہے پھر یہ. اللہ محفوظ فرمائے. ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. میرا نگرانی شورا سے سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی موٹیویشن اور اتنی مطلب طاقت کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو ہم نے رمضان میں بھی دیکھا، آپ 24 گھنٹے مدنی چینل پہ نظر آتے ہیں. عام دنوں میں بھی آپ بیانات کر رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی تھوڑا کام کریں، مطلب ایسی موٹیویشن اور ایسی جو ہے ہم طاقت کہاں سے لائیں؟ آپ کیا مطلب آپ کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ کس طرح آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ؟ اللہ نظر بد سے بچائے جی ہمارے نگران شورا کو. آمین. ابھی تو مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہے. کون سا سپلیمنٹ لے رہے ہیں کہ آج آپ کی جو روٹین ہے عام طور پر آپ رات سونے کا ذہن، ہاں، تو ابھی آپ کیا آرام کریں گے؟ انشاءاللہ نیت یہی ہے، دعا کریں. یہ کیسے ہوگا؟ نیند تو نہیں، اس کی عادت نہیں ہوتی سے نیند نہیں. پہلے ان کو میں جواب دے دوں. ہم ناتوان ہم ضعفاء کو نہ توانی کا علم کیوں کرو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. سبحان اللہ. تو ویسے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میری روٹین جو ہے نا وہ ایک نارمل لوگوں کی طرح ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہمارا وہ ذاتی تجربات والا جو سلسلہ تھا نا، اس میں مفتی قاسم صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ اب میں جیسے یہاں سے اٹھوں گا تو کیا جاؤں گا، مطلب میں مدنی چینل پہ 24 گھنٹے تو میں رہتا نہیں ہوں. نہ میرا مدنی چینل پر رہنے کا پرسنٹیج اتنی نہیں ہے. کل آپ کے سامنے مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں تو رہنا ہے، وہ تو تنظیمی کام ہے، چاہے وہ اسکرین کے سامنے رہوں یا اسکرین کے پیچھے رہوں، وہ تو رہنا ہے. لیکن نارملی طور پر ہمارے 2-3 گھنٹے، 2 گھنٹے یہ ہوگا، 2 گھنٹے ہوگا دن بھر میں. کوئی پورا ہفتہ بھی روز کے 2 گھنٹے نہیں ہے. پورے ہفتے بھی مدنی چینل پر روز کے 2 گھنٹے نہیں ہے میرے. نہیں ہے. آج پیر ہے، نہ منگل آپ کا سلسلہ، نہ بدھ کو میرا سلسلہ، نہ جمعرات کو میرا کوئی سلسلہ ہے. اب جمعے کو ہے، جمعے کا سلسلہ ہے. تو یہ نہیں ہے. تو اب جو آپ مدنی گلدستے دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر کہ یہ بار بار یہ آ گیا، دوبارہ آ گیا، وہ ہمارے پچھلی ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ ہے. میں ایک نارمل آدمی کی جو سونے کی ایوریج ہے، کم و بیش، مور اور لیس، کبھی کم کبھی زیادہ،
الحمدللہ میں اتنا سوتا ہوں، اور جو ایک کھانے کی نارمل ایک آدمی کی روٹین ہوتی ہے میں اس طرح ایک نارمل کھانا کھاتا ہوں، وقت ایک ٹائمنگ ہمارے ہیں. تو ایسا نہیں ہے اس کو مطلب کہ میں کیوں خالی ایسے ڈیڑھ ہوشیاری کرو گے، نہیں جناب بس یوں، ایسا نہیں ہے. ایک نارمل ہوں. آپ حضرات جو ہے نا باہر بھاگتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور آفس، نوکری، فیکٹری، جاب، پھر آ کرا، تو میرا کوئی ایسا کوئی کام کاج تو ہے ہی نہیں، میری کوئی نوکری ووکری تو ہے نہیں، نہ مدنی چینل میں نوکری ہے، نہ دعوت اسلامی میں میری کو نوکری ہے. تو میرے یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. تو ایک اپنے ایک ٹائمنگ پر اٹھنا ہے نارملی، اس کے بعد ایک ٹائمنگ پر چلنا ہے. کہتے تو ہیں کہ آپ نوکر ہوں دعوت اسلامی کا، لیکن دیکھیں نوکر ایک ان معنوں کا ہوتا ہے کہ مطلب میری ذمہ داری ہے، وہ نہیں ہے، مطلب تنخواہ نہیں ہے، تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ بس ایسا رکھے کہ ہم دینے والے رہیں. تو یہ وہی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ الحمدللہ میری اپنی ایک رقم لگی ہوئی ہے، اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ بھی بالکل ایک لگی ہوئی ہے. تو وہ سورس آف انکم جو ہے دعوت اسلامی سے ہٹ کے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر ہے. مجھے یاد ہے اکبر بھائی کہ ٹیلی تھون نشریات ہو رہی تھی، اور اس میں نگران شورا جو ہے یہ ایک چیک لے کر آئے تھے، ایک تھا یا 3 چیک تھے. بہرحال رقم جو تھی وہ 3 یونٹ کی تھی. چونکہ رسید کٹی، تو جب رسید کٹی تو میں بھی ادھر ہی تھا، تو اس میں الحمدللہ نگران شورا آئے، اور آ کے نگران شورا نے یہ منچ پر ہی ٹیلی تھون میں رقم جو ہے وہ دی تھی. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، بڑی اچھی بات ہے. اس ٹائم بھی الحمدللہ اور بھی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل یہ ہمارا معاملہ اور انداز ہونا. تو ویسے ہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے لے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے. ایک انسان کو اگر آپ نے، یہ میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، مشورہ بھی دے رہا ہوں، اگر آپ نے دور تک کوئی کام کرنا ہے نا تو غیر فطری انداز سے نہیں کر سکتے. آپ دوڑو گے نا تھک کے بیٹھ جاؤ گے، چلو گے نا تو دیر تک منزل طے کر لو گے. ہم نے کون سا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا ہے بھائی؟ آپ فطرت کے مطابق چلیں. جتنا سونے کے ٹائمنگ ہے اتنا سوئیں، جو کھانے کے ٹائمنگ اس پر کھائیں، جو ایک فیملی کو ٹائم اس کو فیملی کو ٹائم دیں، اور اس طرح مطلب کہ ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق جو میں نے پڑھی ہے، روزانہ اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں پر تشریف لے جاتے تھے. سبحان، ان کی خیر خبر لیتے تھے. آپ اپنے ازواج مطہرات میں باری بانٹتے تھے، ان کے پاس آپ ایک وقت ان کے لیے ہوتا تھا. آپ اپنے گھر کے کام و معاملات میں رہتے تھے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کہاں ہو تو گھر پر بولنے میں آدمی کو شرم آتی کہ میں گھر پر ہوں. ارے گھر پر ہونا بھی کوئی مطلب مقولے تیری بھی ہے، کوئی اس کا کوئی واجب الیاد ہے کہ دوبارہ نکلو ادا کرنا پڑے گا. گھر پہ ہو تو فارغ ہو، پھر کام نہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ گھر پہ بندہ فارغ نہیں ہے، ذمہ دار ہے. ذمہ دار آدمی کہیں بھی فارغ نہیں ہوتا. اگر وہ گھر پر فارغ ہے تو اس نے گھر کی ذمہ داری نہیں. یعنی میں دفتر پہ ہوں تب بھی میں فارغ نہیں ہوں، میں گھر پر ہوں تب بھی میں فارغ نہیں ہوں. آپ تو سب سے الگ ہی سوچ رہے ہیں نا. آپ نے نہیں، میں الگ نہیں سوچ رہا ہوتا. میرے کل بیان میں آپ نے یہ جملہ فرمایا، میں نے بیان کیا، لیکن آپ گھر میں ٹائم کیسے گزارنا ہے کل بھی بیان کیا، پہلے بھی بیان کیا ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ منفرد نہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ جناب یہ میں تو کہتا ہوں جرنلی کسی کے بارے میں بھی ایسا جرنلی تاثر نہ رکھیں. یہ نہیں ہوتا. مطلب ہمیں پتہ ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہنے کی سعادت دی ہے جی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے کام لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی کھانے پینے میں، سونے میں اس طرح کی چیزوں کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں، اللہ نے جسم دیا ہے، دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈبل 12 گھنٹے ہمیں عطا فرمائے، اور ایک مطلب کہ روٹین بن جاتی ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے، سونے جاگنے کے ٹائمنگ ہے. عام مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جب ہمارے پاس بھی تو ٹائم ہے نا، اب کوئی آگے بولے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو میرے کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا کام کرتا ہوگا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یار ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا آدمی کے پاس؟ بھائی آپ کی گھر بار ہے، فیملی ہے، 20 بچے ہیں، یہ ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے لوگوں کے پاس. ایسا نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹائمنگ نہیں ہوتی. سر پلس ٹائم، مصروف سے مصروف آدمی بھی 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے اس کے بعد سرپلس ٹائم ہوتا ہے. اللہ کریم نے ڈبل 12 گھنٹے اتنے خوبصورت دیے ہیں، اتنے خوبصورت دیے ہیں. مطلب کہ اس کو اگر بندہ صحیح طور پہ مینیج کر لینا تو اس کے کام ہو بھی جاتے ہیں اور موجہ لگی رہتی ہیں. مدینہ چلیں جی، اللہ اکبر. جی کال شامل کرتے ہیں، اور بلکہ کال کی طرف آنے سے پہلے ایک وہ ہمارا سیگمنٹ باقی ہے، وہ اس کی طرف آتے ہیں. جی کیا ہے وہ لفظ ہے جی، لفظ بتانا ہے آپ کو.
پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 دکھائیں بھائی کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ 4 لام آپ کو حرف لام بتانے ہے۔ ہیں اور 4 ہی غلطیاں کر سکتے ہیں آپ۔ لام ہے۔ لام، لام میں صفت انحراف پائی جاتی ہے۔ اچھا نا، حروف کی جو صفات ہوتی ہیں نا، صفات لازمہ میں سے ایک صفت ہوتی ہے انحراف۔ انحراف یہ ہوتا ہے کہ آواز ایک مخرج سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا دوسرے مخرج پر جا کر ہوتی ہے، جیسے لام، یہ لام کے مخرج شروع ہوئی اور ختم جا کے میم کے مخرج پر ہوئی۔ چلیں ٹائم جا رہا ہے اس میں بھائی۔ میم ہے؟ میم میم میں انحراف نہیں ہے ایسا۔ غلطی کروا دی۔ نہیں میں تو اپنے حساب میں سے ان کے سے گیا ہی نہیں۔ اچھا میں یہ بیچارے بول رہے تھے، ان کو اتنا نہیں اندازہ ہوا، میں ان کی باتیں سنوں گا کہ میں اس کو سوچوں گا۔ آپ سوچیں حضور، میں تو اپنا دیکھیں، ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے، تو بیٹھی ادھر باتیں کرنے کے لیے۔ چلیں مدنی چینل کے وہ اسلامی بھائی جن تک میرا نمبر ہے وہ چاہیں تو مجھے بھیج سکتے ہیں۔ جی، اس میں الف ہے؟ نہیں نہیں نہیں، الف بھی نہیں ہے۔ الف واو یا ہر لفظ میں تھوڑی ہوتا ہے لفظ ما یتلفظ به الانسان۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک حرف بھی آیا نا چپ ہو جاؤ تو نگران شورا نے بتا دینا۔ ہاں جی ہاں جی، حرف آئے گا تو بتائیں گے نا، ابھی تک تو آیا ہی نہیں ہے بھائی جان۔ حضرت ریز نے ابھی کسوٹی کی کھا کے بیٹے میں مدنی کسوٹی کی۔ ہم نے سب کچھ کھایا ہوا، میں تو روٹی بھی کھا کے آیا ہوں بھائی جان، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں اب کچھ پتا با ہے نہیں ہے؟ وہ تو آپ جو فرما۔ نہیں ہے۔ با ہے بھائی، با تو ہونا چاہیے اس میں۔ اللہ کیا جی، چلے جی۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بولا تھا۔ نہیں ہمیں نہیں پہنچا ابھی تک، ابھی تو چل رہا ہے۔ ہاں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں نا۔ چلیں جی برل یہ ہٹا دیا انہوں نے نا، ختم ہو گیا جی۔ بھائی کچھ بھیجیں۔ با 4 3 ایسا غلطی لگ جائے گی، ٹائم ختم ہو گیا تو کیا لگاؤں بتاؤ نا۔ میں کیا بتاؤں، آپ نے بتانا جی۔ سین ہے؟ نہیں نہیں نہیں، سین تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں منزل ابھی دور ہے۔ میرا دل مچل رہا ہے کہ کچھ میں جو ہے ہنٹ دوں۔ چلے دل کو اپنے سنبھال کے رکھیں نا آپ، اللہ آپ کو زندگی دے۔ میں بھی پانی پی لوں بھائی۔ جی پی، نہ سانس پھول جائے گا جی۔ عطار رہنما ہے بھائی۔ میم بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے۔ اچھا را لگا دیں۔ کیا نہیں، آپ نے کیا الفاظ بولے دوبارہ؟ میم اور یا، یہ آپ نے کوئی مطلب بولا نہیں ہے؟ نہیں یا بولا میں نے۔ کب بولا؟ نہیں بولا، نہیں واؤ بولا ہے آپ نے، سب الف بولا تھا، اس پہ الف فرمایا تھا آپ نے، اس پہ سلمان بھائی نے کہا کہ الف واو یا ہر جگہ ضرور اور سین۔ اچھا یا لگا چلا نا، یا لگا دیں۔ را بھی فرمایا تھا نا، را لگائیں کہ یا لگائیں؟ چلے لگ گیا جی، یا دو۔ میں نے کیا کیا؟ وہ پھر پتہ ہے کیا بول، نہیں یہ بعد میں بولتے، میں نے تو یہ بولا تھا۔ ایسا کیا آپ نے، ترکیب بنوا لی ہے اکبر بھائی، اب یہ آپ نے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ، جان بوجھ کر کے۔ چلے جو بھی تھا ہو گیا، اب ایک جو رہ گیا وہ بتا ہی دیں، لفظ تو پورا ہو کب۔ آجا پورا کر دو، آجا پورا کر دو۔ نہیں ہو سکتا نہیں پہنچے وہ۔ نہیں جی پہنچ گئے۔ نہیں چلے جی بتائیں بھائی جان، یہ آخری نہیں، ہم نہیں بول رہے، کچھ بھی نہیں بول رہے، بتائیں جی بتائیں، لفظ بتائیں ورنہ غلطی لگوائیں۔ نہیں ابھی بھی نہیں پہنچے، ابھی بھی نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ پہنچیں گے، بتا بھی دیں۔ را، سبحان اللہ جی واہ، سبحان اللہ۔ بریلی امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، بریلی سے مدینہ۔ جزاک اللہ عمران بھائی، آپ بولو نا۔ لگتا ہے ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی جی، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا ہے اور اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اپنے تاثرات بھی دیں۔ وقت اختتام پذیر ہے، ہم کچھ کالز جو ہے یہ شامل کریں، تھوڑے شارٹ جواب کالز کی جو بھی ہو جائے گی۔ 3 کالز جو ہے وہ ایک ساتھ دے دیں، پھر اس کے ہم نگران شورا سے انشاءاللہ شارٹ جواب لے لیتے ہیں جی۔ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، زبان۔ اللہ عز و جل نے نگران شورا آپ کی زبان میں کیا خوب تاثیر عطا فرمائی ہے، اور آپ کو کون سے بیان کے لیے تیاری نہیں کرنی پڑتی، یہ بھی بتا دیجئے، جزاک۔ شاید ہی کوئی بیان ہو جس کے لیے تیاری نہ کرنی پڑتی ہو۔
بیان کی تیاری تو میرے اکبر بھائی بتائیں گے. بیان تو ظاہری بات ہے کسی بھی موضوع پر ہو، چاہے وہ معاشرتی موضوع پر ہو یا کسی اصلاحی. مجھ پر ایک نارملی طور پر ایک پریشر ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ بیان مجھے کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں تیاری کروں. بغیر تیاری کے بیان کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ بھی تیاری نہ کرنے کے عنوان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر محفوظ ہوتا ہے کہ کوئی سا بیان پورے کے پورا ذہن میں محفوظ ہے تو چلو یہ ہو گیا یار، یہ والا بیان کر لیں گے. ادروائز یہ نہیں ہوتا کہ بالکل کوئی، جیسے تیاری کا تعلق کتاب سے ہی ہوئی ضروری نہیں ہوتا. تیاری کا تعلق ایک سوچ سے، ایک ارادے سے، پھر ایک میموری سے، بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. تو بیان سے پہلے تیاری تو کرنی پڑتی ہے. نگران شورا کی میں مہروز بھائی ایک بات بتاتا ہوں. نگران شورا الحمدللہ مجھے سعادت ملی ہے یہ قریب سے دیکھنے کی. کوئی سلسلہ کرنا ہے کسی موضوع کے اوپر، جیسے بلیک میلنگ کے اوپر سلسلہ کرنا تھا، نگران شورا نے جو متعلقہ اسلام بھائی تھے جنہوں نے بیٹھنا تھا ان کو بلایا، اکبر بھائی بھی تھے، اور پھر نگران شورا نے ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ ساری باتیں نوٹ فرمائیں کہ کس انداز سے ہم اس کو لے کر کے چلیں گے. اچھا، پھر اس موضوع سے متعلق جو ریلیونٹ افراد جن کو ہم لے سکتے ہیں، ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو بھی جن سے معاونت لی جا سکتی ہے، پھر ان سے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رابطے کی سبیل بنی. اور اس طرح یعنی ایک پورے تقاضے کے ساتھ، موضوع کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ نگران شورا پہلے ایک چیز کو جو ہے وہ ڈیزائن فرماتے ہیں اور پھر سلسلہ الحمدللہ یہ آپ کے سامنے آتا ہے. اور اس کا ایک نہیں بہت سارے الحمدللہ میں نے انداز دیکھے ہیں اب اور خود بھی سیکھا ہے اسے. انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل عطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ لبیک سلسلہ چل رہا ہے. دعوت اسلامی کے مدی چینل پر جب بھی کوئی سلسلہ دیکھنا شروع کریں تو الحمدللہ وہ دوبارہ چینل بدلنے کی دل نہیں کرتا. ابھی زبان کا موضوع ہے تو یہ بھی چیز مشاہدے میں ہے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو 1-2 سال کا بھی بچہ ہو، اگر اسے ہنستے ہنستے تھپڑ لگائیں تو وہ اسے یعنی کہ ہنسنے میں ٹال دیتا ہے، لیکن اگر وہی اس پہ فیس پہ ایکسپریشن لا کے غصے والے اس کو وہی تھپڑ لگائیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، آپ کا جو فیس کا ایکسپریشن ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے شاید اس پر زبان اور انداز، جی بالکل، باڈی لینگویج پر یہ شاید کال دی. یہ ہے باڈی لینگویج کا ایک اپنا اثر ہے. آپ کچھ بھی نہ بولو نا، آپ کا موڈ بتا دے گا کہ آپ کی طبیعت کیا کہتی ہے نارملی، کیونکہ چہرہ بھی جو ہے نا یہ عموماً مزاج کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ نہ کرے کسی کے یہاں کوئی موت میت ہو گئی تو چہرے پر اداسی ظاہر ہو جاتی ہے. ٹینشن ہوتا ہے تو آپ کو، آپ کے دیکھنے والے کو اداسی ظاہر ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن چہرہ سم ٹائم عکاسی کر رہا ہوتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں بات کرنے والے کہ ہم اپنے اس ایکسپریشن کو ڈسکلوز نہ کریں، لیکن جو بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں نا وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹائم ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے چہرے کی یہ کیفیت ہو. یعنی چہرے کی گھڑی پر جس وہ چہرہ وہ کہ وہ چہرے کی گھڑی جس کو دیکھنے کی عادت ہو، اگر اس گھڑی پر غلط ٹائم درست نہیں ہے اس کا تو سمجھ جائے گا کہ کہیں کوئی پرابلم ہے. ماشاءاللہ. مدنی پھول آپ نے سنے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.